اب ہم بلا تاخیر ساؤتھ افریقہ میں مسلک اعلیٰ حضرت کا جھنڈا لہرانے والی ذات، جنہوں نے وہاں پر ایک دو نہیں 7 ادارے اہل سنت کے قائم کر رکھے تھے۔ الحمدللہ آپ کے چھوٹے بھائی بھی انٹرنیشنل نعت خواں ہیں، خطیب ہیں، پوری دنیا میں آپ دورہ کرتے ہیں۔ ابھی بہت جلد ان کا بھی اندور و بڑگام تھا ساگور میں۔ الحمدللہ دونوں بھائی رات دن مسلک اہل سنت، مسلک اعلیٰ کی خدمت دے رہے۔ دعا کیجئے اللہ تبارک و تعالی علامہ مفتی فیض صاحب قبلہ کی عمر برکت عطا فرمائے، ہمیں یہ وقت دیتے رہے اور ہم سب ان کے علم سے مستفید ہوتے رہے۔ اب آپ حضرات تیار ہو جائیں، استقبال کریں۔ نعرہ تکبیر، پیچھے والے خاموش ہیں۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلیٰ حضرت، سیرت مصطفیٰ کانفرنس، علماء اہل سنت، علماء اہل سنت، عوام اہل سنت۔ الحمدللہ وکفا وسلام علی عباده الذین اصطفى وعلى آلہ واصحابہ اولي الصدق والصفا، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مت کرو رے۔ قل بفضل اللہ وبرحمتہ فبذلک فلیفرحوا هو خیر مما یجمعون۔ صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسوله النبی الامین المتین الکریم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين۔ محمد تاج رسول الله قاطبة، محمد صادق الأقوال والكلم، محمد ذكره روح لأنفسنا، محمد شكره فرض على الأمم، محمد أشرف الأعراب والعجم، محمد خير من يمشي على قدم، محمد سيد الكونين والثقلين والفريقين من عرب ومن عجم، دعا إلى الله فالمستمسكون به مستمسكون بحبل غير منفصم، فاق النبيين في خلق وفي خلق ولم يدانوه في علم ولا كرم، وكلهم من رسول الله ملتمس غرفا من البحر أو رشفا من الديم، فإن من جودك الدنيا وضرتها ومن علومك علم اللوح والقلم۔ مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم، قبلہ دی مدد کعبہ امام مدد، ما گدائیم تو سلطان دو عالم ہستی از تو داریم تمع یا شہ جیلا مدد، انتظار کرم تستمن عینی را دین و دنیا شاد کلیا غوث اعظم دستگیر، المدد شیئن اللہ بغیر دب بلا افتاد کشتی، ضعیفانو شکستان رات پشتی، بحق خواجہ عثمان حلونی مدد کلیا معین الدین چشتی، قادریم نعرہ یا غوث اعظم میزنم دمز شاہ برکت اللہ قطب عالم میزنم، سنیم نعرہ یا غوث اعظم میزنم دمز شیخ احمد رضا خان قطب عالم میزنم۔ منبر نور پر جلوہ بار علماء باوقار، حفاظ کرام، ائمہ کرام، سادات کرام، بالخصوص مفتی شہر اندور حضرت علامہ مولانا الشاہ مفتی سید صابر علی صاحب قبلہ قادری رضوی،
متعنا اللہ تعالی بطول حیاتہ ونفعنا بعلومہ وبرکاتہ۔ بزرگوں، دوستوں، نوجوان ساتھیوں، عزیز بچوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جو حضرات اس طرف کو ہیں ان کے اگر کام ہو گئے ہوں تو وہ بھی سامنے آ جائیں، تاکہ جس مقصد خیر کے تحت ہم یہاں جمع ہوئے ہیں اس کی تمام تر برکتوں سے بہرمند ہو سکیں۔ محفل پاک کا مقصد سرکار کی آمد کی خوشیاں بھی منانی ہے، دھوم مچانی ہے، اور سرکار کی سیرت مبارکہ کو اپنے لیے نمونہ حیات بھی بنانا ہے، سرکار کی تعلیمات پر عمل کرنے کا جذبہ درون پیدا کرنا ہے، اور ایک عزم مصمم لے کر کے اٹھنا ہے کہ ہم صرف رسمی جشن نہیں منائیں گے بلکہ حقیقی جشن منائیں گے، جس سے ہماری زندگیوں میں بھی انقلاب آئے گا، ایک روحانی اور ایک اسلامی انقلاب۔ مجھے سید صاحب قبلہ کا حکم ہوا ہے، میں 2-3 شعر 4 شعر نعت رسول مقبول کے پیش کرنے کی سعادت حاصل کر رہا ہوں۔ سارا مجمع محبت کے ساتھ مل کر کے پڑھے صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ۔ سارے مل کر پڑھیں صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ۔ آسمان خان زمین خان زمانہ مہمان، مالوا والوں سے زیادہ خان کون سمجھتا ہے؟ آسمان خان، خان نہیں خان، آسمان خان زمین خان زمانہ مہمان، صاحب خانہ لقب کس کا ہے تیرا تیرا، صاحب خانہ لقب کس کا ہے تیرا تیرا، تو جو چاہے تو ابھی میں میرے دل کے دلے، تو جو چاہے تو ابھی میل میرے دل کے دھلے، کہ خدا دل نہیں کرتا کبھی میلا تیرا۔ ایک میں کیا میرے حسیاں کی حقیقت کتنی، مجھ سے 100 لاکھ تو کافی ہے اشارہ تیرا، دل عبث خوف سے پتا سا اڑا جاتا ہے، دل عبث خوف سے پتا سا اڑا جاتا ہے، پلہ ہلکا سہی بھاری ہے بھروسہ تیرا، فرش والے تیری شوکت دولو کیا جانے، خسروا عرش پہ اڑتا ہے بھریرا تیرا، پڑھیے صلی اللہ علیہ بات کرو رے باکو عارف بات بولتا میکسی وسلم علیہ یا حبیب اللہ۔
دو تین شعر استاد الرحمن شہین شاہ سبحان اللہ محسن کے پیش کرنے کی سعادت حاصل کر رہا ہوں. اللہ نے جیسا حضور کو بنایا ایسا کسی کو نہیں بنایا. توجہ ہے سارا مجمع. جیسا حضور کو بنایا ایسا کسی کو نہیں بنایا. کیسا بنایا شعر بنایا مطلب حاضر خدمت ہے. ایسا تجھے خالق نے ایسا تجھے خالق نے طرحدار بنایا. ایسا تجھے خالق نے طرحدار بنایا. ایسا تجھے خالق نے طرحدار بنایا. ایسا تجھے خالق نے طرحدار بنایا کہ یوسف کو تیرا طالب دیدار بنایا. یوسف کو تیرا طالب دیدار بنایا. اور طلعت سے زمانے کو پرانوار بنایا. طلعت سے زمانے کو پرانوار بنایا. اور نکہت سے گلی کوچوں کو گلزار بنایا. نکہت سے گلی کوچوں کو گلزار بنایا. اور اللہ نے اپنے حبیب کو مجبور نہیں بنایا با اختیار بنایا. کنجی تمہیں دی اپنے خزانوں کی خدا نے. کنجی تمہیں دی اپنے خزانوں کی خدا نے. محبوب کیا مالک و مختار بنایا. نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ رسالت مسلک اعلی حضرت مسلک اعلی حضرت نعرہ تکبیر. کونین بنائے گئے علماء کرام کی توجہ چاہو. سرکار کی خاطر کونین بنائے گئے سرکار کی خاطر. کونین کی خاطر تمہیں سرکار بنایا. کونین کی خاطر تمہیں سرکار بنایا. اللہ یہ شعر بطور خاص ملاحظہ فرمائے. بتاؤ گلزار جنا تیرے لیے حق نے بنائے. گلزار جنا تیرے لیے حق نے بنائے. اپنے لیے تیرا گل رخسار بنایا. اپنے لیے تیرا گل رخسار بنایا. آخری شعر اس چہرے پر نور کی وہ بھیگ تھی جس نے. اس چہرے پر نور کی وہ بھیگ تھی جس نے. مہرو مہو انجم کو پرانوار بنایا. مہرو مہو انجم کو پرانوار بنایا. ایک شعر عالم کے سلاطین بھکاری ہے بھکاری.
سرکار بنایا تمہیں سرکار بنایا. مقطع بنا دے اور ان کے لب رنگی کی نچھاور تھی وہ جس میں لب رنگی کا صدقہ نچھاور ان کے لب رنگی کی نچھاور تھی وہ جس نے پتھر میں حسن لال پرنوار بنایا. پتھر میں حسن لال پرنوار بنایا. ایسا تجھے خالق نے طرحدار بنایا کہ یوسف کو تیرا طالب دیدار بنایا. درود پاک صلی اللہ سیدنا و مولانا محمد صلی اللہ علیہ صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ اللہ تعالی علیہ وسلم. الحمدللہ تمامی اہل سنت منڈلا کے تمام سنی بھائیوں کو دل کی گہرائیوں سے مبارکباد پیش کرتا ہوں. تمام علماء ائمہ کرام سب کو میں مبارکباد پیش کرتا ہوں کہ جو یہاں جلوہ افروز ہیں جنہوں نے اس خوبصورت محفل کا انعقاد کیا. اللہ جل وعلا اپنے حبیب لبیب رؤوف الرحیم علیہ الصلوۃ والتسلیم کی صدقہ و طفیل آپ کی ہر کاوش کو کوشش کو سعی کو کامیاب کامران فرمائے. اپنی بارگاہ میں شرف قبولیت عطا فرمائے. بہت بڑا اعزاز ہے, بہت بڑی سعادت ہے کہ ہم ذکر مصطفیٰ کی محفل میں جلوہ بار ہیں. سرکار کی ولادت کا جشن منا رہے ہیں. تھوڑی دیر کے لیے میں حاضر آیا ہوں. سنجیدگی کے ساتھ کچھ معروضات پیش کرنے کی کوشش کروں گا. آپ سے گزارش ہے کہ پوری سنجیدگی اور متانت کے ساتھ میری گفتگو کو آپ سماعت کریں. ہو سکتا ہے کہ میں کچھ ذہن کے دریچے روشن کرنے میں کامیاب ہو پاؤں. اللہ جل وعلا کی توفیق سے. اللہ جل وعلا قرآن مجید برہان رشید میں اللہ نے احکامات بیان فرمائے. کیا حلال ہے, کیا حرام ہے, کیا جائز ہے, کیا ناجائز ہے. اس کے اصول, اس کے فنڈامنٹلز, اس کا جو ایسنس اور لاز ہے. So briefly it is mentioned in the Quran. تفصیل نہیں. So Quran is book of guidance. Quran is complete code of life. Each and everything is in the Quran. Every dry and wet is in the Quran. Allah says, Allah فرماتا ہے وَلَا رَطْبٍ وَلَا يَابِسٍ إِلَّا فِي كِتَابٍ مُبِينٍ. ہر خشک و تر کا بیان قرآن مجید میں ہے. تمام علوم کا بیان ہے, تمام فنون کا بیان ہے, لیکن اجمالی اور اجمالی طور پر تفصیل نہیں. تو قرآن مجید میں موعظت, نصیحت, سبق, انبیاء سابقین کے واقعات, ایگزامپلز, سملیٹیوڈ یہ بھی بیان کیے گئے ہیں. واقعات بھی ہیں, قصص ہیں, قصے ہیں انبیاء کرام کے, کچھ تشبیہات اور تمثیلات ہیں, کچھ ضرب الامثال بھی ہیں. وہ سب ہماری نصیحت کے لیے, ہماری سیکھ کے لیے قرآن مجید میں ہے. لیکن اللہ تبارک و تعالی کی یہ سنت کریمہ نہیں ہے کہ ایسے احکام دے کے خوشی مناؤ, غم کرو,
انجوائے کرو, ریجوائس کرو. اللہ doesn't give you these kind of commands. یہ اس کی سنت مبارکہ نہیں ہے. بلکہ میں آپ سے عرض کروں, اللہ نے تو فرمایا کہ جو زیادہ خوشیاں منائے, موقع پہ موقع خوشی منانے کی کوشش کرے, یہ متکبرین کی علامت ہے, یہ تکبر والوں کی علامت ہے کہ کوئی نہ کوئی گیٹ ٹوگیدر کرنے کی کوشش کریں, موقع بے موقع پارٹی رکھیں. پارٹی, برتھ ڈے پارٹی, اینیورسری پارٹی, اور نہ جانے کون کون سی پارٹی, بیچلرز پارٹی, یہ ساری پارٹیاں ہمارے معاشرے میں آ چکی ہیں. اللہ فرماتا ہے ان اللہ لا يحب الفرحین, اللہ اس طرح کی خوشیاں منانے والوں کو پسند نہیں فرماتا, کیونکہ اس طرح کی جو خوشیاں ہیں وہ متکبرین کا طریقہ ہے, وہ اکرام کا طریقہ ہے, وہ اپنے آپ کو کچھ سمجھنے والوں کا طریقہ انداز ہے, جن کو اپنی دولت کا غرور ہوتا ہے, ناز ہوتا ہے, غرہ ہوتا ہے, وہ رکھتے ہیں پارٹیاں. تو اللہ نے قرآن مجید میں ایسی خوشیاں منانے سے منع کیا ہے. لیکن قربان جائیے, ایک خوشی ایسی ہے, ایک خوشی ایسی ہے, اللہ نے فرمایا قل, اے محبوب تم فرماؤ, اے محبوب تم فرماؤ. اللہ اپنے حبیب کو حکم دے رہا ہے, اللہ حکم دے رہا ہے, کیونکہ وہ پیارا اتنا سونا ہے, اس کی بولی اتنی سونی ہے, اس کا انداز اتنا نرالا ہے, اس کی گفتگو اتنی موہنی ہے کہ رب کو بھی پسند ہے. تو وہ اپنی بات بھی اپنے حبیب کے منہ سے کہلواتا ہے, اپنے حبیب کے زبان مبارک سے کہلواتا ہے. اگر وہ خود فرما دیتا تب بھی وہی شان, وہی عظمت, وہی رتبہ, لیکن کہا کہ قل, علماء کی توجہ چاہوں گا, قل اے محبوب تم فرما دو, تم فرماؤ. ایک اور نقطے کی طرف آپ کی توجہ دلاؤ, مبذول کراؤ, سنیے گا دھیان سے. اللہ ایک ہے, ایک ہے, اللہ از ون, وہ بے نیاز ہے. اللہ الصمد, اللہ احد, اللہ الصمد, لم یلد ولم یولد, neither begets nor begotten, ولم یکن لہ کفوا احد, and there is none like him. He is matchless, لیس کمثلہ شیء. اللہ قرآن میں فرما دیتا تو بھی سورہ اخلاص ہو جاتی. اللہ احد, اللہ الصمد, لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد. سورہ اخلاص پھر بھی ہوتی, لیکن اللہ نے فرمایا قل, پیارے تو بول, محبوب تم فرماؤ, پیارے تم بولو. کیا وجہ ہے, کیا وجہ ہے؟ استاد زمن فرماتے ہیں, عرض کرتے ہیں, قل کہہ کے اپنی بات بھی لب سے تیری سنی, قل کہہ کے اپنی بات بھی لب سے تیری سنی. اللہ کو ہے اتنی تیری گفتگو پسند, اللہ کو ہے اتنی تیری گفتگو پسند. تو محبوب کی گفتگو اللہ کو اتنی پسند ہے. اللہ اللہ کیوں؟ وہ منہ اتنا پیارا ہے, وہ اتنا انوکھا ہے, جس کی ہر بات وحی الہی, وہ دہن جس کی ہر بات وحی خدا, چشمہ علم و حکمت پہ لاکھوں سلام. اللہ اللہ, وہ دہن جس کی ہر بات وحی خدا. اللہ نے فرمایا قل, اے محبوب تم اعلان کر دو, تم فرما دو, بفضل اللہ,
اللہ کا تمہیں فضل ملے، وَبِرَحْمَتِهِ، اور اس کے رحمت کے سبب، اللہ کے فضل کے سبب، اللہ کی رحمت کے سبب، جب تمہیں اللہ کا فضل ملے، اللہ کی رحمت ملے، فَلْيَفْرَحُوا، فَبِذَلِكَ، تو اس سبب سے خوشیاں مناؤ، خوشیاں مناؤ، جشن مناؤ۔ فَلْيَفْرَحُوا، اللہ فرما رہا ہے، وہاں تو ان اللہ لا يحب الفرحین فرمایا، اللہ خوشیاں منانے والوں کو پسند نہیں فرماتا، یہاں فرما رہا ہے کہ خوشی مناؤ۔ کب منائی جائے گی؟ فرمایا جب اللہ کا فضل ملے، اللہ کی رحمت ملے۔ تو اب میں آپ کی توجہ اپنی طرف مبذول کروانا چاہتا ہوں، توجہ فرمائیے گا۔ فضل اللہ کا بہت سارے فضل ہیں، یہ زندگی فضل ہے، یہ بندگی فضل ہے، یہ جسم فضل ہے، یہ انعام ہے، ساری نعمتیں اللہ ہی نے دی ہے، سب اسی کا فضل ہے، سب اسی کا کرم ہے۔ لیکن جو سارے فضلوں کا سرچشمہ ہے، ایسنس ہے، روح ہے، اس فضل کا نام محمد رسول اللہ ہے۔ وہ فضل الہی ہے، وہ سب سے بڑا فضل ہے۔ اور رحمتوں میں اللہ کی رحمتیں، اللہ کی نعمتیں جتنی ہیں ساری اسی کی ہیں، اور اتنی ہیں کہ تم شمار کرنا چاہو نہیں کر سکتے۔ وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَتَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، اگر تم اللہ کی نعمتوں کو شمار کرنا چاہو ہرگز نہیں شمار کر سکتے۔ لیکن یاد رکھو اللہ فرماتا ہے ان تمام رحمتوں کی جو جان ہے، جو روح ہے، اسے رحمت للعالمین محمد رسول اللہ کہا جاتا ہے۔ اللہ نے فرمایا وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ، اے محبوب ہم نے تمہیں سارے عالمین کے لیے رحمت بنا کر کے بھیجا۔ اب جب رحمت ملی ہے، جب اللہ کا اتنا بڑا فضل ملا ہے، اب اللہ فرماتا ہے اس نعمت پر، اس سبب پر تمہیں خوشی منانی ہے۔ فَلْيَفْرَحُوا، اب خوشی منانی۔ خوشی کا اظہار کمرے میں نہیں ہوتا، خوشی کا اظہار باہر ہوتا ہے۔ اظہار خوشی، آپ نے کبھی سنا ہے؟ ابھی 2 دن پہلے سعودیہ کا یوم سعودیہ منایا گیا، عید الوطنی، کیا کہتے ہیں اسے؟ توجہ، عید الوطنی۔ ہم نے کہا یہاں ہندوستان کا اہل حدیث سعودی کا فضلہ خور، ہر چیز میں سعودی کرتا ہے۔ ہم نے کہا کہ یہ کون سی تیسری عید آ گئی؟ اب منہ نہیں کھلے گا، منہ میں دہی جم جائے گا، کیونکہ اپنے ابا کی بات ہے نا، وہاں نہیں بولے گا۔ وہاں عید الوطنی کہا جاتا ہے، مطلب وطن کی عید۔ ہم نے کہا آپ تو سنی عید میلاد النبی منائے تو کہتے ہو یہ تیسری عید کہاں سے آ گئی؟ اسلام میں تو صرف 2 عید ہے، حالانکہ یہ بھی غلط ہے۔ ہم بتاتے ہیں اسلام میں درجنوں عید ہیں، درجنوں عید ہیں، یہ بھی دھوکہ ہے۔ لیکن ابھی میرا سوال ان سے یہ ہے، یہاں سوال کیوں نہیں کرتے؟ غیرت مر جاتی ہے تمہاری جب میلاد النبی کی بات آتی۔ ہم کہتے ہیں عید میلاد تو فوراً اعتراض، یہ تیسری کہاں سے آ گئی؟ ہم پوچھتے ہیں سعودی میں یہ تیسری کہاں سے آ گئی؟ کیا جواب ہے؟ تمہارے پاس کوئی جواب نہیں ہے، ہمارے پاس اس کا جواب ہے۔ ہمارے پاس اس تیسری عید کا بھی جواب ہے، بلکہ میں آپ کو حدیث مبارکہ بخاری و مسلم کی متفق علیہ حدیث مبارکہ پیش کرتا ہوں۔ اللہ اکبر، جب آیت کریمہ نازل ہوئی اليوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے میدان عرفات میں حجۃ الوداع کے موقع پر یہ آیت کریمہ نازل فرمائی، اے لوگو، اے مسلمانوں، آج میں نے تمہارے لیے تمہارا دین مکمل کر دیا ہے، کمپلیٹ کر دیا ہے، پرفیکٹ کر دیا ہے۔ اليوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی، میں نے اپنی نعمت بھی تم پر تمام کر دی ہے۔ ورضیت لکم الاسلام دینا، اور تمہارے لیے دین اسلام کو پسند کر لیا ہے، اور میں راضی ہو گیا ہوں کہ تمہارا دین دین اسلام ہے۔
جب بھی آیت کریمہ نازل ہوئی، ایک یہودی نے حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا، کہا کہ اتنی شاندار آیت اگر ہمارے پیغمبر موسیٰ علیہ السلام پر نازل ہوتی تو ہم اس دن کو عید کا دن مناتے، عید کا دن مناتے، عید مناتے۔ حضرت سیدنا فاروق اعظم کا جواب سنیے، دو عید والوں سنو جواب۔ فاروق اعظم نے فرمایا، ارے تو کیا جانے یہودی، اس دن ہماری دو دو عیدیں پہلے سے موجود تھی۔ ذرا زور سے کہے سبحان اللہ۔ دو عید کیسے؟ کہا جس دن یہ آیت نازل ہوئی ہے جمعے کا دن تھا، جمعہ عید ہے، ہفتے کی عید ہے، عید المومنین ہے۔ ارے یار سال میں ایک دو نہیں 56 عیدیں ہیں، یہ تیسری کی تلاش کر رہے تھے، ہم نے تو 50 سے اوپر پیش کر دی۔ فرمایا ایک عید حدیث کی روشنی میں، ایک عید تو جمعے کا دن تھا، ہم اس دن کو عید کہتے ہیں، اور دوسری عید یوم عرفہ، کہا عرفے کا دن اللہ تبارک و تعالی ریت کے ذرات کے برابر لوگوں کی مغفرت فرماتا ہے۔ میدان عرفات میں جتنے حجاج ہیں سب کے صغائر اور کبائر کو معاف فرما دیتا ہے، ان کے حقوق اللہ بھی معاف فرما دیتا ہے، حقوق العباد بھی معاف فرما دیتا ہے، حاجی کا حق اللہ بھی معاف ہوتا ہے، حق العبد بھی معاف ہوتا ہے، اور حاجی جس کے لیے دعا کرے اللہ ان سب کی مغفرت فرما دیتا ہے۔ وہ دن بھی عید کا دن، کہا ہماری تو آلریڈی دو ڈبل عید اسی دن موجود تھی۔ تو وہ کیا کہہ رہا ہے؟ اللہ اللہ، ایک آیت اترے تو ہم عید مناتے۔ حضرت فاروق اعظم نے جواب دیا، ہماری تو دو عیدیں پہلے سے موجود تھی۔ اور ایک نقطہ یہیں سے میں اور آپ کے ذہن میں بٹھانا چاہتا ہوں، ایک آیت اترے تو عید، ایک آیت اترے تو عید، ایک آیت اترے تو عید۔ حضرت فاروق اعظم فرما رہے ہم تو عید منا ہی رہے تھے، آیت کریمہ نازل ہوئی، اور جس دن سارا قرآن اترا، لیلۃ القدر خیر من الف شہر، لیلۃ القدر خیر من الف شہر، لیلۃ القدر 1000 مہینوں سے افضل، 1000 مہینوں سے بہتر۔ لیلۃ القدر کیوں افضل؟ کہا کہ قرآن نازل ہوا، قرآن نازل ہوا، اسی لیے لیلۃ القدر افضل۔ میں پوچھتا ہوں، قرآن نازل ہوا، لیلۃ القدر افضل، صاحب قرآن نازل ہوا، 12ویں شب افضل، لیلۃ القدر سے افضل۔ بزرگوں نے فرمایا سرکار کی شب ولادت ہے، اس لیے کہ صاحب قرآن نازل ہوا، اگر وہ نہ تشریف لاتے قرآن کس پہ نازل ہوتا؟ توجہ ذرا زور سے کہو سبحان اللہ۔ صاحب قرآن محمد الرسول اللہ تشریف لائے، کہا کہ لیلۃ القدر سے افضل ہے سرکار کی شب ولادت، پر نور ہے زمانہ، صبح شب ولادت، پردہ اٹھا ہے کس کا، صبح شب ولادت، آئی نئی حکومت، سکہ نیا چلے گا، عالم میں رنگ بدلا، صبح شب ولادت۔ روح الامین نے گاڑا، کعبے کی چھت پہ جھنڈا، اور سے کہیں سبحان، روح الامین نے گاڑا۔ اب صاحب جھنڈوں سے بھی تکلیف ہے، لوگ کہتے ہیں اس کا کیا ثبوت ہے، جھنڈے کا کیا ثبوت ہے؟ ہم نے کہا کہ ہم تمہیں جھنڈا بھی بتائیں گے اور ڈنڈا بھی بتائیں گے، صرف جھنڈا ہی نہیں۔ جی ہاں، حضرت روح الامین نے کعبے کی چھت پر جھنڈا گاڑا، کہا کہ 3 جھنڈے لے کر آئے، سرکار کی شب ولادت، روح الامین سیدنا جبریل علیہ السلام، سید الملائکہ جبریل علیہ السلام تشریف لائے اور 3 جھنڈے لے کر آئے۔ ہم نے کہا کہ 3 جھنڈے تو ہم بتاتے ہیں، تو جہاں 3 جھنڈوں کا ثبوت تو باقی سارے جھنڈوں کا بھی وہیں سے ثبوت ہو گیا۔ جھنڈا علم فی المشرق وعلم فی المغرب وعلم علی ظہر الکعبہ، 3 جھنڈے گاڑے، ایک جھنڈا مشرق میں گاڑا، ایک جھنڈا مغرب میں گاڑا، ایک جھنڈا کعبے کی چھت پہ گاڑا۔ ذرا زور سے کہو نا یارو سبحان اللہ۔ روح الامین نے گاڑا کعبے کی چھت پہ جھنڈا، تا عرش اڑا پھریرا، صبح شب ولادت۔ 3 جھنڈوں کا ثبوت ہم نے دیا، اور اس کے علاوہ اور جھنڈے ہی جھنڈے جناب والا، کیا بتائیں کیا بتائیں، اتنے جھنڈے ہم یہاں سے لے کر
آخر تک جھنڈا بتائیں گے، ہجرت کی شب بھی جھنڈا بتائیں گے، سرکار مدینے میں تشریف لائے وہاں بھی جھنڈا بتائیں گے۔ واقعات میں جانے کا وقت نہیں ہے، تفصیل میں اشارہ کر رہا ہوں۔ حضرت بریرہ اسلمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی جھنڈا، جب سرکار مسجد مدینہ طیبہ تشریف لا رہے، بنو نجار کی بچیاں طلع البدر علینا من ثنیات الوداع وجب الشکر علینا ما دعا للہ دائی کی صدائیں بلند کر رہی تھی، گیت گا رہی تھی، دف بجا رہی تھی، سرکار تشریف لا رہے تھے۔ حضرت بریرہ اسلمی نے اپنا امامہ کھولا، امامہ کھول کر کے نیزے پر بلند کیا اور جھنڈا ہلاتے ہوئے سرکار کے آگے آگے چلے، تو پتا چلا کہ آنے والا کوئی عام نہیں آ رہا ہے، آمنہ کا لال آ رہا ہے، محبوب پروردگار۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت۔ علماء اکرام، علماء اہل سنت، مفتی احمد یار خان صاحب ازہری، مفتی احمد یار خان صاحب ازہری، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلیٰ حضرت، مسلک اعلیٰ حضرت، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ سبحان اللہ۔ توجہ ہے جی۔ اور ایک جھنڈا تو اتنا بڑا ہے، اتنا بڑا ہے، اتنا بڑا ہے کہ قرآن میں بھی اس کا ذکر ہے، حدیث میں بھی اس کا ذکر ہے۔ اولین و آخرین، آدم علیہ السلام سے لے کر کے آخری انسان تک سارے کے سارے اسی جھنڈے کے نیچے ہوں گے۔ ہمارے لیے تو جھنڈے والے ہیں، الحمدللہ، ہمارے لیے تو یہاں بھی جھنڈا ہے، وہاں بھی جھنڈا ہے، آخرت میں بھی جھنڈا ہے، اور وہ جھنڈا ہے لواء الحمد۔ لواء الحمد، لواء الحمد وہی ہے مقام محمود، میرے آقا کو عطا فرمایا جائے گا۔ آپ نے علماء کرام سے اس کی تفصیلات سنی ہوں گی۔ میں یہ عرض کر رہا تھا کہ 3 جھنڈے گاڑے سرکار کی شب ولادت آنے کی خوشی منا رہے تھے، سرکار کے آنے کی خوشی۔ جی ہاں، اس طرح خوشی منائی جاتی ہے، یہ کہیں عید نہیں، ہم نے کہا یہ عید نہ ہوتی تو کوئی عید نہ ہوتی، کسر باقی نہ رکھی، بس میں ان کا جگمگانے میں، عرب میں چاند نکلا، چاندنی پھیلی زمانے میں، ارے کسی شے کی تمنا ہی نہیں، ہم کو زمانے میں مدینہ لکھ دیا جائے ہمارے آب و دانے میں۔ ایک پلے میں وہ دونوں، ایک پلے میں ایک، دونوں عیدوں سے ہے افضل عید میلاد النبی۔ اسی لیے علامہ عبد المصطفیٰ اعظمی صاحب قبلہ رحمت اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں کہ نثار تیری، مفتی احمد یار خان صاحب نعیمی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں، نثار تیری چہل پہل پر ہزاروں عید ربیع الاول، نثار تیری چہل پہل پر ہزاروں عید ربیع الاول، سوائے ابلیس کے جہاں میں سبھی تو خوشیاں منا رہے ہیں، سوائے ابلیس کے جہاں میں سبھی تو خوشیاں منا رہے ہیں۔ ایک لطیفہ سنا ہو صاحب، پڑوسی ملک میں مقدمہ ہو گیا، تھانے چلے گئے صاحب، پولیس کے پاس، تھانے دار کے پاس، کہا کہ یہ کیا بدتمیزی ہے، دیکھیے میلاد النبی آتا ہے تو ہمارے خلاف ہورڈنگ لگاتے ہیں، یہ سنی ہمارے خلاف ہورڈنگز لگاتے ہیں۔ تو داروغہ نے کہا بھائی آپ کے خلاف تو کوئی ہورڈنگ لگی نہیں، کہا کہ نہیں آپ کو نہیں پتا، میں بتاتا ہوں آپ کو، یہ جو لکھا ہوا نا نثار تیری چہل پہل پر ہزاروں عید ربیع الاول، یہ سوائے ابلیس کے، یہ جو کہہ رہے ہیں ہمیں کو کہہ رہے ہیں۔ نہیں سمجھے آپ؟ نہیں سمجھے؟ ہم نے کہا نہیں، ہم تو کہہ رہے ہیں کہ رن ابلیس اربع رنات، بیہقی دلائل النبوہ میں ابو نعیم نے متفرق سندوں سے متعدد کتابوں میں یہ حدیث مبارکہ مروی ہے، 4 مرتبہ بہت زور کا رویا تھا ابلیس، 4 مرتبہ بہت زور کا رویا، بہت زور کا رویا، بہت زور کا رویا، چیخیں نکل گئی، جیسا کہتے ہیں چیخیں نکل گئی، 4 مرتبہ اس کی چیخیں نکلی۔ اب آپ اندازہ کرو کیسی مرچی لگی ہوگی، آج ان کی ذریت کو مرچی لگتی ہے، کوئی تعجب کی بات نہیں ہے، پرانی بیماری ہے۔ ہاں ہاں، اگر کسی کو زیادہ لگے تو برنل کا انتظام کر دیا جائے، جی ہاں، اب اس کے علاوہ کچھ کر نہیں سکتے، ہم تو ذکر کریں گے، مزید لگے گی۔ اب سنیے، 4 مرتبہ کا سب سے پہلے تو جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس پر لعنت کی، ابلیس پر، حضرت آدم علیہ السلام کو سجدہ تعظیمی نہ کرنے کی سزا کے طور پر، اس کے پاداش میں بہت زور کا رویا،
لعنت کا طوق ڈال کر کے جنت سے دھکے مار کر کے اخرج منہا مذموما مدحورا کہہ کر کے زمین پر پھینک دیا گیا. بہت زور کا رویا. تیسری مرتبہ بہت زور کا رویا جب میرے آقا دنیا میں تشریف لائے. بہت زور سے رویا, بہت زور سے رویا. چوتھی مرتبہ سورہ فاتحہ نازل ہوئی, بہت زور سے رویا. 4 مقامات پہ تو ابا جی روئے تھے. ہر سال ذریت روتی نظر آتی ہے. نثار تیری چہل پہل پر ہزاروں عیدیں ربیع الاول سوائے ابلیس کے جہاں میں سبھی تو خوشیاں منا رہے ہیں. ارے ہم تو امام احمد رضا کے روحانی سپوت ہیں, ان کے مانوی فرزند ہیں. میرے امام کا طریق تو یہ ہے, میرا امام کہتا ہے ہم 2 سال والے نہیں ہیں, حشر تک ڈالیں گے. کب تک ڈالیں گے؟ حشر تک ڈالیں گے ہم. پیدائش مولا کی دھوم مثل فارس نشت کے کلائے گراتے جائیں گے. خاک ہو جائیں عدو جل کر مگر ہم تو رضا, دم میں جب تک دم ہے ذکر ان کا سنا دے. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, مسلک اعلی حضرت. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت. خوشی مناؤ, فلیفرحوا. خوشی باہر نکل کے منائی جاتی ہے, مورننگ کے طور پر نہیں, میوٹ ہو کر کے نہیں, چپی ساتھ کر کے نہیں. خوشی کا اظہار کیا جاتا ہے اور یہ سنت الہیہ ہے اللہ جل وعلا نے. اب میں آپ کو آج سے تقریباً 4000 برس پیچھے لے کر کے جاتا ہوں. حضرت سیدنا ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام ایک پتھر پر کھڑے ہوتے ہیں, اپنے بیٹے حضرت اسماعیل ذبیح اللہ کو ساتھ میں لے کر کے ایک مکان کی تعمیر کر رہے ہیں جسے ہم اور آپ بیت اللہ کہتے ہیں. خانہ کعبہ کی تعمیر ابراہیم خلیل اللہ نے فرمائی. تعمیر مکمل ہوئی. اللہ رب العزت کی بارگاہ میں عرض کی, پروردگار میں نے تیرے گھر کی تعمیر کر دی ہے, تیرے حکم کے مطابق تیرا گھر بنایا ہے, اب مجھے تو اس کا انعام بھی عطا فرما. اللہ جل وعلا نے حکم دیا کہ جبل ابو قبیس پہ ابراہیم جا کر کے کھڑے ہو جاؤ اور جبل ابو قبیس سے ایک صدا لگاؤ, ایک آواز لگاؤ. آواز کیا ہے؟ اللہ اکبر, اللہ اکبر. کہا کہ اے لوگو, اللہ تبارک و تعالی نے اعلان فرما دیا ہے تم میں سے جو اس گھر کے طواف کی, حج کرنے کی استطاعت رکھے وہ حج بیت اللہ کرے. جو عمرہ کی استطاعت رکھے وہ آ سکتا ہے نفلی طور پر, یہ نفل عبادت ہے. وَأَذِّن فِي النَّاسِ بِالْحَجِّ يَأْتُوكَ رِجَالًا وَعَلَىٰ كُلِّ ضَامِرٍ يَأْتِينَ مِنْ كُلِّ فَجٍّ عَمِيقٍ. اللہ نے حکم دیا ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام کو, اے میرے خلیل اعلان کر دو, لوگوں میں اعلان کر دو, حج بیت اللہ کے لیے آنے کا اعلان کر دو. اللہ اکبر. حضرت ابراہیم خلیل اللہ جبل ابو قبیس پہ کھڑے ہو کر کے اعلان کرتے ہیں, جو جہاں تھا اس نے وہ صدا وہاں سنی ہے, اور جس نے اس صدا پر لبیک کہا زندگی میں ایک مرتبہ ضرور اس کی حج بیت اللہ کے لیے حاضری ہوگی یا عمرے کے لیے اس کی حاضری ہوگی. وہ بیت اللہ کا طواف ضرور کرے گا. جو روحیں صلبوں میں تھی انہوں نے وہی لبیک کہا, جو روحیں عالم ارواح میں تھی عالم ارواح میں کہا, جو زندہ تھے ان سب تک اللہ نے وہ صدائے ابراہیمی پہنچا دی. ان سب نے لبیک کہا, لبیک کہا, لبیک کہا. یہی وجہ ہے جب حاجی پہنچتا ہے احرام باندھتا ہے تلبیہ پڑھتا ہے, لبیک اللہم لبیک. پروردگار وہاں لبیک پڑھا تھا میں نے تیری آواز پر, تیرے خلیل کی صدا پر وہاں لبیک کہا تھا. اب تیری بارگاہ میں آ رہا ہوں, مجرمانہ آ رہا ہوں, گناہوں کی مغفرت فرما, بخشش فرما. لبیک اللہم لبیک. حاضر ہو پروردگار, حاضر ہو. لبیک لا شریک لک لبیک. تیری بارگاہ میں حاضر ہو, تیرا کوئی شریک نہیں. ان الحمد والنعمت, بے شک تمام تعریفیں تمام نعمتیں لکا والملک تیرے ہی لیے ہے, تجھی سے ہے, ساری بادشاہت تیری ہے. لا شریک لک, تیرا کوئی شریک نہیں. لبیک اللہم لبیک. یہ صدا حضرت ابراہیم خلیل اللہ نے جب لگائی, جب
آپ نے اللہ کے حکم کی تعمیل کر دی، اللہ نے آزمایا، ہر آزمائش پہ کھڑے اترے۔ وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ قَالَ إِنِّي جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ إِمَامًا۔ کہا کہ ہم نے ابراہیم کو چند کلمات سے آزمایا، امتحان لیا، ابراہیم ہر امتحان میں کامیاب اترا۔ ہم نے زندگی کا امتحان لیا، ابراہیم زندگی کے امتحان میں بھی کامیاب اترے۔ ہم نے مال کا امتحان لیا، ابراہیم علیہ السلام مال کے امتحان میں بھی کامیاب اترے۔ جان کا امتحان کب لیا؟ آتش نمرود دہکائی گئی، اور جب حضرت ابراہیم خلیل اللہ کو منجنیق کے ذریعے سے آگ میں ڈالا گیا، وہ آگ کے شعلے آسمان سے باتیں کر رہے تھے، حضرت ابراہیم کو منجنیق میں رکھ کے اڑایا گیا۔ جب تشریف لے جا رہے ہیں سدرہ کے مکین، جبرائیل امین حاضر ہوئے، عرض کیا اے اللہ کے خلیل، میری رسائی وہاں تک ہے جہاں کسی کی رسائی نہیں ہے، میں سدرہ پر رہتا ہوں، سدرہ کا مکین ہو، روح الامین ہو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے میری روح کی نسبت اپنے طرف فرمائی ہے، مجھے عزت عطا فرمائی ہے، اگر کوئی خواہش ہو تو بتائیں۔ اللہ کے خلیل نے ارشاد فرمایا اما انک فلا، تجھ سے تو کوئی حاجت نہیں ہے، میں تو اللہ کا خلیل ہوں۔ کہا کہ نہیں، میں اپنی بات نہیں کر رہا، میں تو رب العالمین کی بات کر رہا ہوں۔ کہا کہ وہ پروردگار مجھ سے زیادہ میرے حال سے باخبر ہے، اسے بتانے کی ضرورت نہیں ہے، وہ اپنے خلیل کے حال سے آگاہ ہے، اسے معلوم ہے اس کا خلیل آگ میں جا رہا ہے، اور چوں نہ کیا بے خطر کود پڑا آتش نمرود میں عشق، بے خطر کود پڑا آتش نمرود میں عشق۔ عقل تھی محو تماشائے لبے بام حبی، ارے عقل پر اعمال کی بنیاد نہیں رکھی جاتی، عشق پر اعمال کی بنیاد رکھی جاتی ہے، کیونکہ عقل کو تنقید سے فرصت نہیں، عقل کو تنقید سے فرصت نہیں، عشق پر اعمال کی بنیاد رکھ، اعمال کی بنیاد عشق پر رکھے، بے خطر کود پڑے۔ ابراہیم خلیل اللہ نے کچھ نہ کہا، اللہ جل وعلا نے آگ کو حکم دیا یا نار کونی بردن و سلام علی ابراہیم، اے آگ سلامتی والی ہو جا، ٹھنڈی ہو جا، اور اتنی بھی ٹھنڈی نہیں کہ خلیل کو نقصان پہنچے، سلامتی والی ہو جا۔ مفسرین نے یہ تحریر فرمایا ہے کہ صرف بردن فرمایا جاتا، سلامن نہیں فرمایا جاتا تو وہ آگ اتنی ٹھنڈی ہو جاتی کہ اس کی ٹھنڈک سے ابراہیم خلیل اللہ کو نقصان پہنچ سکتا تھا۔ اللہ نے فرمایا ٹھنڈی ہو لیکن اتنی ٹھنڈی کہ سلامتی والی، نقصان نہ ہو۔ میرے خلیل نے، حضرت ابراہیم خلیل اللہ نے اپنی جان کی پرواہ نہ کی، مال کی پرواہ نہ کی، رب العالمین نے جو جو حکم دیا، جس طرح آزمایا، ہر آزمائش پہ کھڑے اترے، اپنی سب سے محبوب شے کو قربان کرنے کا حکم دیا، اپنے اس بیٹے کو جو 90 برس کے بعد ملا تھا بڑھاپے کے عالم میں۔ حضرت ابراہیم خلیل اللہ کا عشق تو دیکھیے، اللہ اکبر، وہ عشق تو دیکھیے، اسے کہتے ہیں عشق، پروردگار سے محبت، رب العالمین سے محبت، اسے کہتے ہیں۔ ہمارا دعویٰ تو صرف زبانی کلامی ہے یار، ہم کہتے ہیں ہم عاشق رسول ہیں، ہم عاشق رسول ہیں، ہم ایسے عاشق ہیں کہ ہماری آنکھ ٹرین کے لیے تو کھل جاتی ہے، اگر صبح سفر کرنا ہو 4 بجے آنکھ کھل جاتی ہے، لیکن فجر کے لیے آنکھ نہیں کھلتی ہے۔ اللہ اکبر، ہماری آنکھ، اگر ہمارا کوئی میچ ہو تو ہماری آنکھ کھل جاتی ہے، ہماری کوئی کمٹمنٹ ہو آنکھ کھل جاتی ہے۔ ارے بچوں کو چھوڑنے کے لیے 6 بجے اٹھتا ہے، بچے کو اسکول چھوڑنا ہے، لیکن وہی 15 منٹ پہلے نماز کے لیے نہیں اٹھ سکتا۔ آپ کی پرائیورٹی کیا ہے؟ آپ کی ترجیحات کیا ہے؟ ہماری ترجیحات کیا ہے؟ آسان ہے عاشق رسول کہلانا، لیکن عشق کسے کہتے ہیں؟ ارے عشق اسے کہتے ہیں جہاں محبوب کے سوا کچھ نظر نہ آئے، محبوب پر اپنا تن، اپنا من، اپنا دھن، اپنی جان، اپنی عزت، اپنی آبرو سب کچھ لٹا دیا جائے، اسے عشق کہتے ہیں۔ اگر عشق کی تصویر دیکھنی ہو تو صہیب رومی کو دیکھو، عشق مجسم دیکھنا ہے بلال حبشی کو دیکھو، اگر عشق دیکھنا ہے عمار بن یاسر کو دیکھو، حضرت خباب بن الارت کو دیکھو، صدیق اکبر کو دیکھو، فاروق اعظم کو دیکھو، عثمان غنی کو دیکھو، مولا علی کو دیکھو، اہل بیت پاک کو دیکھو، صحابہ کرام کو دیکھو، وہ عشق والے تھے، وہ حضور سے عشق کرتے تھے۔ اللہ اکبر، کیسا عشق! میں تھوڑی دیر بعد عرض کرتا ہوں ان کا عشق کیسا تھا، ہمارا عشق کیسا ہے۔
ہم تو نعرے لگا کر کے ایک دو رات نعرے لگا کر سمجھتے ہیں کہ ہم نے اپنے عشق کا خراج پیش کر دیا ہے، ہم نے اپنے عشق کا حق ادا کر دیا۔ نا پیارے ابھی ہم نے اس راہ کی طرف قدم بھی نہیں بڑھایا ہے۔ اللہ اکبر۔ حضرت ابراہیم خلیل اللہ نے سب کچھ رب العالمین پر، یہاں تک کہ اپنا بڑھاپے میں ملا ہوا بیٹا بھی چھری کے نیچے رکھ کر کے ذبح کر دیا۔ اللہ اکبر۔ انی جاعلک للناس اماما، امامت ایسے نہیں ملی ہے۔ یہی ایک جملہ میں عرض کر دوں اور اہل بیت اطہار کی بارگاہ میں خراج عقیدت پیش کرتے ہوئے میں آگے بڑھتا ہوں۔ سنیے، اللہ جل وعلا نے فرمایا انی جاعلک للناس اماما، ابراہیم ہم تمہیں امامت کا تاج پہنا رہے ہیں۔ حضرت ابراہیم نے عرض کی صرف مجھے ہی نہیں پروردگار، میرے بعد میری ذریت میں بھی امامت کو باقی رکھنا، میری اولاد میں بھی۔ قال لا ينال عهد الظالمین، کہا کہ ٹھیک ہے، جو نیکوکار ہوں گے انہیں امامت ملے گی۔ اللہ اکبر۔ انبیاء کرام کا سلسلہ حضرت ابراہیم خلیل اللہ کی اولاد میں جاری ہوا۔ انہیں جد الانبیاء کہا جاتا ہے، ابو الانبیاء کہا جاتا ہے۔ ان کی ذریت سے ہزاروں انبیاء کرام تشریف لائے۔ یہ کیا ہے؟ حضرت ابراہیم خلیل اللہ پر اللہ تبارک و تعالیٰ کا انعام، اور آپ نے جو دعا مانگی اس دعا کا نتیجہ ہے کعبے کی تعمیر کے بعد ایک اور دعا مانگی۔ اللہ پروردگار میں نے تیرا گھر بنا دیا ہے لیکن بسانے والے کو بھی تو بھیج دے اس بے آب و گیا صحرا میں۔ ربنا انی اسکنت من ذریتی بواد غیر ذی زرع عند بیتک المحرم، پروردگار میں نے اپنے بیٹے اسماعیل کو، اپنی بیوی ہاجرہ کو اس گھر کے پاس چھوڑ دیا ہے، بے آب و گیا ہے، صحرا ہے، چٹیل میدان ہے، گھاس نہیں، پانی نہیں، کھانے کا انتظام نہیں ہے۔ پروردگار تیرے بھروسے پر چھوڑا ہے۔ پروردگار میری ایک آرزو ہے، تمنا یہ ہے، ربنا وابعث فیہم رسولا، ان میں ایک عظمت والا رسول بھیج دے جو کعبے کو قیامت تک آباد کرے، کعبے کو قیامت تک آباد کرے۔ وہ دعا مانگی ہے۔ میرے آقا ارشاد فرماتے ہیں انا دعوت ابراہیم، میں اسی ابراہیم علیہ السلام کی دعا کا نتیجہ ہوں جب انہوں نے کعبۃ اللہ کی تعمیر کے وقت مانگی تھی کہ پروردگار عالم ایک رسول بھیج، ایسا رسول بھیج جو انہیں تیری آیتیں پڑھ پڑھ کر کے سنائے، انہیں ان پر تلاوت کرے، یتلو علیہم آیاتک ویعلمہم الکتاب والحکمۃ ویزکیہم، جو انہیں حکمت بھی سکھائے، علم بھی سکھائے، صاف بھی کرے، طرح بھی کرے۔ پروردگار عالم نے دعا قبول فرمائی۔ اب توجہ، ساری جو گفتگو ابھی تک کی میں نے تمہیدی کی ہے اس کا نتیجہ آنے والا ہے۔ اللہ وہ دعا کی ہے، کہاں دعا کی ہے؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام دنیا میں لاکھوں پتھروں پر سے گزرے، بلکہ جس علاقے میں وہ رہتے تھے پتھریلا علاقہ تھا، بیت المقدس سے لے کر کے حرم پاک تک سارا پتھریلا علاقہ، لاکھوں پتھر، کروڑوں چٹانوں سے گزرے، لیکن کسی کو محفوظ نہیں کیا گیا۔ توجہ ہے، کسی کو محفوظ نہیں کیا گیا، ایک پتھر کو محفوظ کیا گیا اور وہاں رکھا گیا جہاں سے 360 پتھروں کو نکالا گیا۔ نہیں سمجھا؟ کعبۃ اللہ میں 360 تھے، 360 بت وہاں سے نکالے گئے، باہر کر دیے گئے، اور ایک پتھر کو وہاں نصب کر دیا گیا۔ بار الہ، پتھر یہ بھی پتھر وہ بھی، انہیں تو نکال دیا گیا، اسے باقی رکھا گیا۔ کہا کہ پتھر برابر نہیں۔ ارے تو بشر برابر کیسے؟ پتھر برابر نہیں۔ یاقوت بھی پتھر ہے، یہ والا پتھر بھی پتھر ہے۔ یاقوت تاج کی زینت بنتا ہے، تجوریوں میں رکھا جاتا ہے، کروڑوں کی قیمت، اور ایک پتھر ٹھوکروں میں ہوتا ہے۔ پتھر برابر نہیں۔ انسان کیسے برابر؟ محمد بشر لا کالبشر، میرے آقا بھی بشر ہیں لیکن ایسے بشر ہیں کہ بے مثل بشر ہیں۔ جیسے کہ یاقوت بھی پتھر ہے لیکن عام پتھروں کی طرح نہیں ہے، وہ بہت بلند والا، رتبے والا، قیمتی پتھر ہے۔ رفیقان محترم، کعبۃ اللہ میں ایک پتھر باقی رکھا گیا ہے، اور وہ لوگ جو اولیاء کرام کے مزارات پر گانے سے بھی منع کرتے ہیں، انہوں نے بھی اس کو گولڈن جالی کے اندر رکھا ہے۔ گولڈن جالی، یہ حجر اسود،
یہ کعبۃ اللہ کا دروازہ اور رکن کے سامنے ایک پتھر ہے. کون سا پتھر؟ مقام ابراہیم. ذرا زور سے کہے سبحان اللہ. کون سا پتھر؟ مقام. زور سے بولیے مقام. ارے کانسیپٹ کلیئر کر دوں گا. آرٹ والے بھی اپنے آپ کو غیر مقلد کہنے والے بھی وہ بھی آئے تو سن لیجئے. ہم تو دعوت دے رہے ہیں. ہاں پیارے حق قبول کرو. آج لے ان کی پناہ, آج مدد مانگ ان سے, پھر نہ مانے کہ قیامت میں اگر مان گیا. یاد رکھیں یہ ایک پتھر وہاں رکھا گیا, سارے پتھر نکالے گئے تو پتا چلا کہ پتھر برابر نہیں. یہ کیوں رکھا گیا؟ کہا کہ اس پتھر پر کھڑے ہو کر کے ابراہیم خلیل اللہ نے نبی آخر الزمان محمد الرسول اللہ کی تشریف آوری کی دعا مانگی تھی. اس پتھر پر کھڑے ہو کر کے اللہ تبارک و تعالیٰ کے گھر کی تعمیر کی تھی اور حضور کے آمد کے لیے رب العالمین کی بارگاہ میں دعا کی تھی. تو پتا چلا حضور سے جس پتھر کو نسبت ہو جائے کعبے کی زینت بن جایا کرتا. دوسرے سارے پتھر نکال دیے گئے, ایک پتھر رکھا گیا. ایک اور پتھر ہے جسے نصب کیا گیا دیوار کعبہ میں, جسے کہتے ہیں حجر اسود. حجر اسود, بلیک سٹون, کالا پتھر. Why that stone is placed in the Kaaba, in the walls of Kaaba? Why? کیوں پتھر ہے. کہا نہیں جی, جنت سے آیا ہے, وہ جنتی پتھر ہے. کہا کہ دنیاوی پتھر اور جنتی پتھر برابر نہیں. میں نے کہا ظالم, تو پھر جنتی انسان اور عام انسان بھی برابر نہیں ہو سکتا. اور جنتی انسان اور عام انسان برابر نہیں تو جو جنتی انسانوں کے سردار ہے, امام حسن ہے, امام حسین ہے, جنتی جوانوں کے سردار, وہ اور جنتی برابر کیسے ہو سکتے ہیں؟ اور جب جنتی جوان اور عام جنتی برابر نہیں, امام الانبیاء محمد الرسول اللہ اور عام انسان کیسے برابر ہو سکتے ہیں؟ تو کہتا ہے وہ ہماری طرح بشر. نا, یہ تیرے عقل کا پھیر ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں بے مثل و بے مثال بنایا ہے. اللہ نے انہیں بے مثل بنایا ہے. عزیزان محترم, رفیقان گرامی, تو ہم جو کعبۃ اللہ میں 2 رکعت نماز واجب الطواف ادا کرتے ہیں, طواف مکمل ہونے کے بعد میں جب تک کہ وہ 2 رکعت واجب الطواف ادا نہ ہو, طواف مکمل نہیں. 2 رکعت وہاں اللہ نے قرآن میں فرمایا وَاتَّخِذُوا مِن مَّقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلَّى. مقام ابراہیم کو نماز کی جگہ بناؤ, مصلی بناؤ, وہاں کھڑے ہو کر کے نماز پڑھتے ہیں. نماز پڑھی جا رہی ہے پتھر کے پاس, اللہ کے حکم سے. نہیں, توجہ نہیں ہے آپ کی. کیوں؟ اس پتھر کو نسبت ہے ایک نبی سے. پتھر کو نسبت ہو جائے نبی سے تو وہ پتھر بھی معزز ہو جاتا ہے, وہ پتھر بھی مکرم ہو جاتا ہے. اور اتنا مکرم ہوتا ہے کہ اس کی طرف رخ کر کے اس کے پاس سجدہ کیا جاتا ہے, وہاں سجدہ کیا جاتا ہے. بات سمجھ لیا, بڑی گہری بات ہے. اور ایک جملہ عرض کروں, ہم جو آج مقام ابراہیم کے پاس واجب الطواف نماز پڑھتے ہیں, یہ بھی سیلیبریشن ہے, یہ ہمارا جشن ہے. پتہ ہے کس چیز کا جشن ہے؟ یہ جشن ابراہیمی ہے. جشن ابراہیمی ہے کہ ابراہیم علیہ السلام کے نشان قدم ہے اس پتھر پہ. نشان قدم ابراہیم کا جشن اللہ کے حکم سے حرم کعبہ میں مطاف میں منایا جا رہا. بولیے سبحان اللہ. یہ ہے کیا ہے؟ سیلیبریشن ہے, یہ جشن ہے ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام. اب موسیٰ کلیم اللہ کا جشن بھی اللہ نے قرآن میں ذکر فرمایا. میں تفصیل میں نہیں جاتا, اشارے کر رہا ہوں. موسیٰ کلیم اللہ کا بھی ذکر, آپ کی ولادت کا بھی ذکر فرمایا. اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت یحییٰ علیہ السلام کا ذکر بھی قرآن میں فرمایا. وَسَلَامٌ عَلَيْهِ يَوْمَ وُلِدَ وَيَوْمَ يَمُوتُ وَيَوْمَ يُبْعَثُ حَيًّا. سلامتی ہے یحییٰ پر جس دن وہ پیدا ہوا, وَيَوْمَ وُلِدَ وَيَوْمَ يَمُوتُ جس دن ان کا انتقال ہوگا, وَيَوْمَ يُبْعَثُ حَيًّا جس دن وہ دوبارہ زندہ کیے جائیں گے اور اٹھیں گے, دوبارہ اٹھائے جائیں گے, دوبارہ
اٹھائے جائیں گے، زندہ تو ہیں، اٹھائے جائیں گے، کیونکہ ہمارا عقیدہ ہے انبیاء کو ایک آن کے لیے موت آتی ہے، اس کے بعد ان کی زندگی وہی جسمانی ہے۔ انبیاء کو بھی اجل آنی ہے، مگر ایسی کہ فقط آنی ہے، پھر اسی آن کے بعد ان کی حیات مثل سابق وہی جسمانی ہے۔ تو ان کا بھی ذکر قرآن میں، ان کی آمد کا بھی ذکر قرآن میں، اللہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت کا ذکر بھی قرآن میں، ان کی ولادت کا بھی جشن ہے۔ قرآن میں ذکر کا مطلب کیا ہے؟ مطلب یہ ہے کہ خوشی منائیں، سلامتی، اللہ سلام بھیجے، اس سے بڑھ کر خوشی کا دن کیا ہو؟ ارے اللہ آسمان سے دسترخوان بھیجے تو عید کا دن ہوتا ہے۔ ربنا انزل علینا مائدۃ من السماء، قرآن مجید پڑھ رہا ہوں، کوئی حدیث بھی نہیں، قرآن سے، اور اس میں بھی لفظ عید آیا ہے۔ پوچھتے تیسری کہاں ہے؟ ہم نے تو 58 عیدیں تو گنا دی ہیں، یہ 59 بھی بتاتے ہیں آپ کو کہ ربنا انزل علینا مائدۃ من السماء تکون لنا عیدا لاولنا وآخرنا۔ یہ دیکھیے قرآن مجید میں فرمایا کہ آسمان سے دسترخوان نازل فرما، اے اللہ ہمارے لیے آسمان سے دسترخوان نازل فرما۔ دسترخوان اترے تو کیا ہوگا؟ فرمایا وہ دن ہمارے لیے عید کا دن ہوگا۔ قرآن مجید پڑھ رہا ہوں، پڑھ کر بتا رہا ہوں، ہم ورس نمبر اور آیت نمبر بھی نہیں، ہم آیت پڑھ کے بتاتے ہیں۔ ربنا انزل علینا مائدۃ من السماء، انزل علینا ہم پر نازل فرما، مائدۃ من السماء آسمان سے خوان، یہ خوان پھر آگیا تھا، مالوا والے خوان آگے، خوان سے پیچھا نہیں چھوڑ رہا، آپ لوگ بھی چھوڑ نہیں رہے، خوان چاہیے۔ مائدۃ من السماء تکون لنا عیدا لاولنا وآخرنا، کیا ہوگا؟ کہا کہ وہ دن ہمارے لیے عیدا لاولنا ہمارے اگلوں کے لیے، وآخرنا بعد والوں کے لیے عید کا دن ہوگا۔ میں کہتا ہوں پیارے، جس دن دسترخوان اترے، خوان اترے، وہ دن عید کا دن ہو، اور آسماں خان زمیں خان زمانہ مہمان، صاحب خانہ لقب کس کا ہے؟ تیرا تیرا، رحمت کائنات، محبوب کردگار، رب العالمین کے محبوب اکبر، تجلی ذات رب العالمین، مظہر ذات پروردگار، مظہر ذات، انبیاء صفات الہیہ کا مظہر ہے۔ علماء کرام کی توجہ چاہوں گا، مصطفیٰ ذات الہی کا پرتو ہے، ذات الہی کا پرتو ہے، جی ہاں، حسن ازل کا پرتو مصطفیٰ ہے، ذات رب العالمین کا مظہر اتم محمد رسول اللہ ہے۔ آپ کو بات سمجھ میں آ رہی؟ زیادہ ہیوی تو نہیں ہو گیا؟ یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کے جلووں کی آماج کا محمد رسول اللہ کی ذات، اس جیسی کوئی شے نہیں، اس جیسی کوئی شے نہیں۔ بات آئی ہے، میں دو جملے اور بولتا ہوں۔ تمنا کی تھی موسیٰ کلیم اللہ نے، ربی ارینی انظر الیک، پروردگار تو اپنا آپ مجھے دکھا، میں دیکھنا چاہتا ہوں۔ قال لن ترانی، ہرگز نہیں دیکھ سکتے، ہرگز نہیں دیکھ سکتے۔ عرض کی پروردگار میں دیکھنا چاہتا ہوں۔ فرمایا کہ تم ہمارے کلیم ہو، ہم تمہاری بات کی، ولیکن انظر الی الجبل، پہاڑ کی طرف دیکھو۔ ہم ایک صفت کی تجلی پہاڑ پر ڈالتے ہیں، اگر پہاڑ باقی رہے تو تم شاید دیکھ سکو صفت کی تجلی۔ حضرت موسیٰ تاب نہ لا سکے، فلما تجلی ربہ للجبل جعلہ دکا وخر موسیٰ صعقا۔ اللہ جل وعلا نے جب تجلی ڈالی ہے، صفت کی تجلی، حضرت موسیٰ زمین پر تشریف لائے، پہاڑ ریزہ ریزہ ہو کر کے بکھر گیا۔ اللہ اکبر، صفت کی تجلی کی تاب نہیں ہے، لیکن طالب دیدار ہے۔ سارا زمانہ اس حسن ازل کا طالب دیدار ہے۔ یہ میں اعلیٰ حضرت کی تقریر آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں، یہ اعلیٰ حضرت کی تقریر ہے۔ سارے مستاق ہیں، سب دیکھنا چاہتے ہیں اس حسن ازل کو، اس نور ازل کو۔ تو کہا کہ ہم دکھائیں گے، دیکھنا چاہتے ہو تو ہم نے ایک ذات ایسی بنائی ہے جو ہماری ذات کا پرتو ہے، اسے ہم نے 12ویں رات کو عبداللہ کے گھر حضرت آمنہ کے یہاں بھیجا ہے، جسے محمد الرسول اللہ کہا جاتا ہے۔
کلیم آسان کیوں کر غشوں ان کے دیکھنے والے نظر آتے ہیں جلوے طور کے رخسار کعبہ میں. اللہ اکبر. وہ 70,000 پردوں میں تشریف لائے تھے ورنہ تاب نظارہ کسے؟ ارے ایک جھلک دیکھنے کی تاب نہیں عالم کو. وہ اگر جلوہ کریں کام تماشائی ہو. اللہ نے ایک محبوب بنایا ہے, یکتا بنایا ہے. اسی لیے تو میرے آقا نے حضرت جبرائیل امین سے ایک دن پوچھا تھا, جبرائیل تم نے مشرق دیکھے, مغرب دیکھے, شمال دیکھا, جنوب دیکھا, ارے یہ تو بتاؤ کوئی ہمسا بھی دیکھا؟ تو جبرائیل نے عرض کی قلبت مشارق الارض و مغاربہا. یا رسول اللہ, مشرق مغرب کو میں صرف جا کر کے نہیں الٹ پلٹ کر کے دیکھ کر آیا ہوں, لیکن اللہ کے رسول آپ کے مصر میں نے کسی انسان کو نہیں پایا, آپ کے جیسا قبیلہ میں نے کوئی قبیلہ نہیں پایا. بریلی کے تاجدار بولے یہی بولے, سدرا والے چمنے جہاں کے تھالے سبھی میں نے چھان ڈالے, تیرے پائے کا نہ پایا, تجھے یک نے یک بنایا, تجھے یک نے یک بنایا, تجھے حمد ہے خدایا, تجھے حمد ہے. نعرہ رسالت, نعرہ رسالت, نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت. یہ ہے خوشی. خوشی مناؤ, جھوم کر خوشی مناؤ, کیونکہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت کی خوشی بھی قرآن میں ہے. اور جب خوشی سلامتی نازل ہو خوشیاں مناؤ, اللہ کی رحمت خوشی مناؤ, اللہ تبارک و تعالیٰ کا فضل ملے تو خوشی مناؤ. ہمارے آقا تاجدار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ایسی نعمت ہے, ایسی نعمت ہے. علامہ زرقانی مواہب اللدنیہ کی شرح میں فرماتے ہیں کہ دیکھیے اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم خالق اور مخلوق کے درمیان رابطہ ہے. خالق اور مخلوق کے درمیان رابطے کا نام ہے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. عالم امکان میں, عالم امکان میں جس کو جو نعمت ملتی ہے, جس کو جو رحمت ملتی ہے حضور کے صدقے میں, ذرا زور سے کہے سبحان اللہ. جس کو جو نعمت ملتی ہے انہی کی بارگاہ سے ملتی ہے. اسی لیے اللہ نے وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ, کیونکہ وہ ساری کائنات کے لیے رحمت ہے. انہی کی رحمت سے ہر کسی کو حصہ ملا ہے اور انہی کے صدقے میں سب کا وجود ہوا ہے. وہی اصل کائنات ہے, وہی وجہ تخلیق کائنات ہے, وہی جلوہ ہر جگہ ہے. انہی کا جلوہ, انہی کا جلوہ ہر شے میں نظر آ رہا ہے. ہر گلشن میں, ہر پھول میں انہی کی بو مائے سمن ہے. انہی کا جلوہ چمن چمن ہے. انہی کی بو مائے سمن ہے, انہی کا جلوہ چمن چمن ہے. ارے انہی سے گلشن مہک رہے ہیں اور انہی کی رنگت گلاب میں. جہاں جو حسن ہے وہ اسی حسن کا جلوہ ہے. تمام 1,24,000 انبیاء کرام کو جو نبوت ملی ہے مصطفیٰ جان رحمت کے صدقے میں ملی ہے. اللہ جل وعلا نے سب سے پہلے مصطفیٰ کے نور کو پیدا فرمایا. نور وہ حجابات عظمت میں رہا, کتنے برس رہا؟ اللہ اللہ. پہلے تو صرف اللہ ہی اللہ تھا. توجہ ہے, ذرا زور زور سے کہ سبحان اللہ. صرف اللہ ہی اللہ, اللہ ہی اللہ, اللہ ہی اللہ. خالق ہے, مخلوق نہیں تھی. معبود ہے, کوئی عابد نہیں تھا. توجہ ہے, خالق تھا, مخلوق نہیں. معبود تھا, عابد نہیں. بادشاہ تھا, کوئی بادشاہت نہیں. فرمایا کنت کنزا مخفیہ, میں ایک خفیہ خزانہ تھا. I was a hidden treasure. I was a hidden treasure. فَأَحْبَبْتُ أَنْ أُعْرَفَ, تو میں نے پسند کیا کہ مجھے بھی کوئی پہچانے, میں پہچانا جاؤں. فَخَلَقْتُ الْخَلْقَ, توجہ توجہ, فرمایا وجہ تخلیق کائنات بھی حضرت محبت ہے. فَأَحْبَبْتُ أَنْ أُعْرَفَ, تو مجھے محبوب لگا کہ میں پہچانا جاؤں. مجھے یہ پیارا لگا کہ مجھے کوئی پہچانے.
میں نے مخلوق پیدا کی، مخلوق میں سب سے پہلے حضور کو پیدا فرمایا. ہزار لاکھوں برس حجابات عظمت میں صرف اللہ اور اللہ کے رسول کا نور ہے. اللہ اکبر. پھر اس کے بعد انبیاء کرام کو پیدا فرمایا، اور انبیاء کرام کو پیدا فرمانے کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے انبیاء کرام سے یہ فرمایا کہ اگر تم میرے محبوب محمد پر ایمان لاؤ تو ہم تمہیں نبوت کے لیے چنیں گے. یہ میں آپ سے وہ راز کی بات جسے قاضی عیاض علامہ زرقانی مواہب اللدنیہ کی شرح میں یہ فرماتے ہیں، علامہ زرقانی مواہب اللدنیہ میں فرماتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا اگر تم میرے محبوب پر ایمان لاتے ہو تو ہم تمہیں نبوت کے لیے چنیں گے. میرے امام کو کہتے ہیں نا، انبیاء سے کروں عرض کیوں مالکو، کیا نبی ہے تمہارا ہمارا نبی؟ اس طرف اشارہ ہے، وہاں سے اشارہ ہے. اعلیٰ حضرت کی شاعری سمجھنا آسان نہیں ہے جناب والا جی. مینار قصر رضا تو بلند کافی ہے، مینار قصر رضا تو بلند کافی ہے. ارے تم اس کے پہلے ہی سینے پہ چڑھ کے دکھلا دو. فتاوی رسویہ تو ایک کرامت ہے، میاں ہدایت بخشش پڑھ کے دکھلا دو. ذرا محبت سے کہیے سبحان اللہ. جب اللہ نے تمام انبیاء کرام سے وعدہ لیا اور جب انہوں نے حضور پر ایمان لے آئے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے انبیاء اور رسول کو نبوت و رسالت کے لیے چنا. اس کے بعد پھر ایک عہد لیا. وہ عہد کیا تھا؟ وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ. اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے انبیاء سے عہد لیا. آپ کی توجہ چاہتا ہوں اس طرف دیکھیے. میں واقعات کو بیان کر سکتا ہوں بہت آسانی کے ساتھ میں، لیکن جو گفتگو میں آپ کی خدمت میں پیش کر رہا ہوں یہ بادشاہوں کی خوراک ہے. یہ بادشاہوں کی خوراک نہیں سمجھے آپ لوگ، یعنی یہ جواہر پا رہے ہیں. اب مجھے بھی اندازہ ہے کہ اتنا ذوق رہا نہیں لوگوں کا کس طرح، لیکن میں بھی مجبور ہوں کیا کروں. مجھے بھی اس طرح کی گفتگو کرنے میں مزہ آتا ہے الحمدللہ. یہ بزرگوں کا فیضان ہے. اور سنیے، بات سمجھ میں آ رہی ہے نا؟ سنیے، یہ فرمایا کہ جب اللہ نے انبیاء کرام سے عہد لیا، میثاق لیا، عظمت مصطفیٰ کا ایک انوکھا باب آپ کے سامنے کھولا. جب انبیاء کرام سے عہد لیا، میثاق لیا، کیا میثاق لیا؟ وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ. جب میں تمہیں کتاب دوں، جب میں تمہیں حکمت دوں، دنیا میں بھیجوں. پھر اس کے بعد فرمایا ثُمَّ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مُصَدِّقٌ لِمَا مَعَكُمْ. پھر میرا محبوب آ جائے، تمہاری تصدیق کرتا ہوا ہے، تمہارے کتابوں کی تصدیق کرتا ہوا ہے. رسول مصدق لما معکم. کیا کرنا ہے؟ 1,24,000 انبیاء سے وعدہ لیا جا رہا ہے. لتؤمنن، ضرور بالضرور تم ان پر ایمان لاؤ گے. ولتنصرن، ضرور بالضرور. لام تاکید، بانوں نے تاکید ثقیلہ کے ساتھ فرمایا جا رہا ہے. لتؤمنن بھی ولتنصرن، ضرور بالضرور تم اس کی مدد کرو گے. اس کے بعد اتنی پر بات ختم نہیں ہو جاتی. قال اقررتم، اللہ نے حکم دے دیا بات ختم کر نہیں. کہا کہ قال اقررتم، اقرار کرتے ہو؟ سب نے کہا ہم اقرار کرتے ہیں. واخذتم علی ذلکم اسری، اس پر میرا بھاری ذمہ اٹھاتے ہو؟ کہ ہم ذمہ بھی اٹھاتے ہیں. قالوا اقررنا، ہم نے اقرار کیا. قال فاشهدوا، ایک دوسرے پر گواہ ہو جاؤ. وانا معکم من الشاہدین، میں بھی تمہارے ساتھ گواہ ہوں، اللہ بھی گواہ ہے، رسول آپس میں ایک دوسرے پر گواہ ہے. کیا مطلب ہے؟ راز کیا ہے؟ اللہ بھی جانتا ہے کہ یہ سارے 1,24,000 کم و بیش انبیاء کرام حضور سے پہلے آنے والے ہیں. توجہ علماء کرام، یہ سارے 1,24,000 کم و بیش انبیاء پہلے آنے والے ہیں، حضور تو سب سے آخر میں آنے والے ہیں. پھر کیا مطلب؟ مطلب یہ جب دنیا میں جانا، جب تم دنیا میں تشریف لے جانا، جب اعلان نبوت کرنے کا حکم دوں، اعلان نبوت کرنا، اور شب و روز میرے حبیب کی آمد کا چرچا کرتے رہنا. اے آدم علیہ السلام، اے آدم تم بھی حبیب کے آنے کا ذکر کرنا. اے شیس تم بھی حبیب کے آنے کا ذکر کرنا. اے نوح تم بھی حبیب کے آنے کا ذکر کرنا. اے ابراہیم تم بھی حبیب کے آنے کا ذکر کرنا. اے اسماعیل تم بھی حبیب کے آنے کا ذکر کرنا. اے موسیٰ کلیم اللہ تم
بھی حبیب کے آنے کا ذکر کرنا، اے عیسیٰ روح اللہ تم بھی حبیب کے آنے کا ذکر کرنا، اے دانیال تم بھی حبیب کے آنے کا ذکر کرنا، اے زکریا تم بھی حبیب کے آنے کا ذکر کرنا، اے یحییٰ تم بھی حبیب کے آنے کا ذکر کرنا، اے سلیمان تم بھی حبیب کے آنے کا ذکر کرنا، اے داؤد تم بھی حبیب کے آنے کا ذکر کرنا، اے یعقوب تم بھی حبیب کے آنے کا ذکر کرنا، اے یوسف تم بھی حبیب کے آنے کا ذکر کرنا، اے لوط تم بھی حبیب کے آنے کا ذکر کرنا۔ 1,24,000 کم و بیش انبیاء کرام سے فرمایا جا رہا ہے، ارے چرچا کرتے رہنا، ساری زندگی گیت گاتے رہنا، ان کے آنے کی خوشخبری سناتے رہنا۔ مفتی اعظم تاجدار اہل سنت بریلی سے بولے رسول انہی کا تو مجدہ سنانے آئے ہیں، انہی کے آنے کی شادی رچانے۔ 24,000 انبیاء کرام صرف کہہ رہے تھے، اب توجہ چاہتا ہوں کیا کہہ رہے تھے؟ وہ آنے والے ہیں۔ آدم نے کہا وہ آنے والے ہیں، نوح نے کہا وہ آنے والے ہیں، تیار رہو وہ آنے والے ہیں، جس کے لیے ساری کائنات سجائی گئی، آسمان کا شامیانہ زمین کا فرش بچھایا گیا، وہ آنے والے ہیں، جس کے لیے کہکشاں کی قندیلیں لگائی گئی، وہ آنے والے ہیں، یہ شمس و قمر جس کے لیے بنائے گئے وہ آنے والے ہیں، یہ آبشاروں کے نغمے جس کے لیے ہے وہ آنے والے ہیں، یہ دریا کی روانی ہے جس کے لیے وہ آنے والے ہیں، یہ موجوں کی طغیانی ہے جن کے لیے وہ آنے والے ہیں۔ آدم سے عیسیٰ تک سب کہہ رہے تھے وہ آنے والے ہیں، آنے والے ہیں، آنے والے ہیں۔ 1400 سال سے سنی یہی کہہ رہا ہے وہ آ چکے ہیں، وہ آ چکے ہیں، وہ آ چکے ہیں، وہ آ چکے ہیں۔ وہ آئے کس شان سے آئے؟ زمین و زبان تمہارے لیے، مکین و مکان تمہارے لیے، چنین و چنا تمہارے لیے، بنے دو جہاں تمہارے لیے، دہن میں زبان تمہارے لیے، بدن میں ہے جان تمہارے لیے، ہم آئے یہاں اٹھے بھی وہاں۔ اور سے بولو یار کمال کرتے ہو تم تو، مانڈے اور ہمارے گور میں کھانے والی مضبوط قوم مالوا کی، ذرا زور لگاؤ، اکیلوں کی بستی ہے، ذرا سینے سے زور لگاؤ، یہی تو موقع ہے جب حبیب کا ذکر ہو، جی کھول کر کے بولو وہ آئے، آئے کس شان سے آئے، اللہ اکبر، سب سے اولا و اعلیٰ، سب سے اولا و اعلیٰ، سب سے والا و والا، اپنے مولا کا پیارا، دونوں عالم کا دولہا، ملک کونین میں انبیاء تاجدار، تاجداروں کا آقا، گرم و بدلی رسولوں کی ہوتی رہی، چاند بدلی کا نکلا۔ انبیاء سے کروں عرض کیوں مالک کو، کیا نبی ہے تمہارا ہمارا نبی؟ انہوں نے کہا جیسے سب کا خدا ایک ہے ویسے ہی ان کا تمہارا ہمارا نبی۔ ارے ایک نہیں، دو نہیں، سارے انبیاء کہتے ہیں ارے یہ تو ایسے ہیں، ایسے ہیں، ایسے ہیں، بے مثل و بے مثال ہے، ان کی کوئی نظیر نہیں ہے۔ اللہ اللہ، جنہوں نے دور سے دیکھا انہوں نے بھی ان کی تعریف کی، جنہوں نے قریب سے دیکھا انہوں نے بھی ان کی تعریف کی۔ اللہ اللہ، جنہوں نے دور سے دیکھا، میرے امام کہتے ہیں لم یاتی نظیرک فی نظر مثلے تو نشد پیدا جانا، جگ راج کو تاج تورے سرسو ہے تجھ کو شہید و سرا جانا، انا فی عطش و سخا کا عتم اے گیسو پاک ابر کرم، برسن ہارے رم جھم رم جھم رم جھم رم جھم رم جھم رم جھم، دو بوند ادھر بھی گرا جانا، دو بوند ادھر بھی گرا جانا۔ لک بدر فی الوجہ الاجمل خطحال محض الابر اجل، تورے چندن چندر سرو پرو کندل رحمت کی بھرن برسا جانا۔ میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اس شان سے بسط انداز یکتائی، بغایت شان زیبائی، امی بن کر امانت آمنہ کے گود میں آئی، کس شان سے تشریف لایا اللہ کا حبیب، کس شان سے جلوہ گر ہوا اللہ کا محبوب۔ ساری کائنات منتظر ہے، 1,24,000 انبیاء نے ان کے آنے کی خوشخبری سنائی ہے، کعبہ بھی جھوم رہا ہے۔ حضرت عبدالمطلب بیان کرتے ہیں میں کعبے کے پاس موجود تھا، سرکار کی ولادت کا وقت جب قریب آیا ہم نے دیکھا کہ کعبے کی دیوار حضرت آمنہ کے گھر کی طرف جھکتی ہوئی نظر آ رہی ہے۔ میرے بریلی کے تاجدار بولے جن کے سجدے کو محراب کعبہ جھکی، جن کے سجدے کو محراب کعبہ جھکی، ان بھووں کی لطافت پہ لاکھوں سلام، ان بھووں کی لطافت پہ لاکھوں سلام۔ اللہ اللہ، دریائے ساوا خشک ہو گیا۔ 1 سال سے جو آتش کدے ایران تھا وہ بدھ کا اس آتش کدے ایران میں آگ اچانک بجھ جاتی ہے اور کسریٰ کے 14 تنبورے گر پڑے۔ ایسی ایسی عظیم الشان نشانیاں
جو دنیا میں نظر آ رہی ہے سرکار تشریف لے آئے، سرکار تشریف لے آئے کہ شام سے سیدنا جبریل امین آئے اور کعبے کے چھت پر جھنڈا گاڑا، مشرق میں جھنڈا گاڑا، مغرب میں جھنڈا گاڑا، اور یہ بتا دیا کہ اب تک کے آنے والے جو آئے تھے کسی علاقے کے لیے آئے تھے، کسی قبیلے کے لیے آئے تھے، کسی ملک کے لیے آئے تھے، کسی خاندان کے لیے آئے تھے، کسی ایریا کے لیے آئے تھے، لیکن فرمایا کہ ارسلت الی الخلق کافہ، اللہ نے مجھے ساری مخلوق کا رسول بنا کر کے بھیجا۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، وہ آئے، ہمارے آقا آئے، وہ آئے، کون آئے؟ یتیموں کے ماوا آئے، غریبوں کے ملجا آئے، بیواؤں کے سہارا آئے، بچیوں کو زندہ درگور ہونے سے بچانے والے آئے۔ میں کہتا ہوں آج حکومتیں کہتی ہیں بیٹی بچاؤ، بیٹی پڑھاؤ، میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے آج سے 1400 سال پہلے جب بچیوں کو زندہ گاڑ دیا جاتا تھا، اور میں زیادہ دور کی بات نہیں کرتا، یہاں سے راجستھان کا بارڈر زیادہ دور نہیں ہے میرے عزیز، آج سے 100 سال پہلے تک بھی یہاں بچیاں زندہ گاڑی جاتی تھی۔ یہ ہندوستان کی سرزمین ہے، یہاں پر عورتیں چتاؤں پر اس کو ستی کر دیا جاتا تھا، کسی کا شوہر مر جاتا، لوگ پوچھتے ہیں، اسلام پر اعتراض کرتے ہیں، ارے میاں جس کے گھر کانچ کے ہونا وہ مضبوط عمارتوں پر پتھر نہیں پھینکا کرتے۔ الحمدللہ اسلام نے تو 1450 سال پہلے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے بیٹی کی عظمت بتائی ہے، اس دور میں بتائی ہے جب بیٹی کا باپ کہلانا لوگ عار سمجھتے تھے، شرم محسوس کرتے تھے، اس وقت میرے آقا نے اعلان فرمایا تھا فاطمہ تو بضعۃ منی، فاطمہ میری بیٹی میرے جگر کا۔ یہ اعلان کیا اعلان تھا؟ یہ عام اعلان نہیں تھا، یہ دور جاہلیت کے جتنے بھی قاتلان بیٹیوں کے قاتلان تھے، جو ڈاکٹرز کے کلرز تھے، جنہوں اپنے بچیوں کو زندہ درگور کیا تھا، اس سارے سسٹم کو چیلنج کیا تھا میرے آقا نے، اعلان فرمایا فاطمہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے، جو اسے خوش کرے گا مجھے خوش کرے گا، جو اسے ناراض کرے گا وہ مجھے ناراض کرے گا۔ بیٹی کی شان اس طرح بیان فرمائی، اس طرح دکھائی، جب میرے آقا کی بارگاہ میں سیدہ کائنات مختومہ کائنات فاطمہ الزہرا سلام اللہ علی ابیہا و علیہا تشریف لاتی، میرے آقا کھڑے ہو جاتے تھے۔ جس زمانے میں بچی کو گاڑا جا رہا تھا، مصطفیٰ تعظیم دے کر کے بتا رہے ہیں بیٹیاں اس طرح تعظیم کی جاتی ہے، بیٹیوں کی اس طرح رسپیکٹ کی جاتی ہے۔ کھڑے ہو کر کے تعظیم کے لیے نہیں بلکہ عزت بڑھانے کے لیے، ان کی عزت بڑھانے کے لیے مصطفیٰ ان کی عزت افزائی کے لیے کھڑے ہوتے، پیشانی کو چومتے۔ اللہ اکبر، اس زمانے میں میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان فرمایا تھا جس کی بیٹی ہو وہ اپنی 3 بیٹیاں اگر ہو تو 3 بیٹیوں کی اچھی تربیت کرے، اور تربیت کرنے کے بعد اس کی شادی اچھی جگہ کر دے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اسے جنت عطا فرمائے گا۔ صحابی نے عرض کیا یا رسول اللہ کسی کی 3 بیٹیاں نہ ہو 2 ہی بیٹیاں ہو، کہا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اسے بھی جنت عطا فرمائے گا۔ پھر عرض کیا یا رسول اللہ بہت سارے تو ایسے بھی ہیں جن کی ایک ہی بیٹی ہے، تو کہا کہ اگر وہ ایک بیٹی کی بھی اسلامی تربیت کرے، ان کی اچھی دیکھ بھال کرے، اسلامی تعلیم سے آراستہ کرے، اچھی جگہ نکاح کر دے، اسے بھی اللہ جنت عطا فرمائے گا۔ اسلام بتاتا ہے عورت ماں کی شکل میں ہو تو ماں کے قدموں کے نیچے جنت ہے، عورت اگر بہن کی شکل میں ہو، آقا نے ارشاد فرمایا کہ اگر بہن ہے، اگر کسی نے بہن کی تربیت کی، بہن کا نکاح کیا، اللہ تبارک و تعالیٰ اسے بھی جنت عطا فرمائے گا۔ یہ جنت میں جانے کا سبب ہے۔ ارے بیوی ہے تو شوہر کو جہنم سے بچانے کا سبب ہے، شوہر نوالہ اٹھائے تو اسے ثواب ملے، منہ میں ڈالے اسے ثواب ملے، ارے بیوی کے ساتھ پیار سے بات کرے تو اللہ ثواب عطا فرمائے، شوہر کی خدمت بیوی کرے اسے عطا فرمائے۔ بیوی کی جہد ہو، بیٹی کی جہد ہو، ماں کی جہد ہو، پھوپھی کی جہد ہو، دادی کی جہد ہو، جتنی جہدیں ہیں اسلام نے ہر جہد سے عورت کا احترام بتایا ہے، اسلام نے ہر جہد سے بیٹی کی عزت بتائی ہے۔ اور میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اعلان فرمایا، اب سنیے، مشکل نام ہے یہ بار بار بھول جا رہا ہوں، اس کو باضابطہ رکھنا پڑے گا، ایسا محسوس ہوتا ہے۔ تو اس کی ایک صورت یہ ہوتی ہے، میں تفریحاً کہہ رہا ہوں کہ 4-6 مرتبہ آؤں گا تو نام یاد ہو جائے گا۔ محبت سے کیسے صاحب جانتے ہیں، میں صرف تفریحاً کہہ رہا ہوں، میں کوئی آپ سے گزارش نہیں کر رہا ہوں۔ دیکھیے آدمی جہاں بار بار کا نام یاد ہو جاتا ہے۔ یہ نائٹا منڈلا ہے، تھوڑا سا ٹیڑھا نام لیکن اچھے لوگ ہیں بڑے ماشاءاللہ۔ ہاں پٹیل صاحب ادھر ہے ہمارے پٹیل صاحب، ہاں جی ہاں جی ہاں
ایڈن صاحب چلنے دیں, آپ نے 11:30 کہا تھا, ابھی تو مجمع بیدار ہے. اجازت ہے, اجازت ہے. سنیے, میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ہمیں اخلاق کو سنوارنے کی بھی تعلیم دی ہے. اس پہلو پر آئیے, عظمت فضیلت سارے مسلمات, لیکن سرکار نے ہمیں یہ حکم دیا کہ اپنے اخلاق اچھے کیے. وَعِذْتُ لِأُتَمِّمَ مَكَارِمَ الْأَخْلَاقِ, میں حسن اخلاق کی تکمیل کے لیے آیا ہوں. اپنے اخلاق اچھے بنائیے. اخلاق میں کیا کیا ہے؟ بری عادتیں, بدتمیزی, آوارہ گردی, شراب نوشی, جوا کھیلنا, ڈرگس لینا, والدین کے ساتھ بدتمیزی کرنا, بچوں کے ساتھ بدسلوکی کرنا, گھر والوں کے ساتھ برا ویوہار کرنا, لوگوں کے ساتھ ترش روی سے ملنا, لوگوں کی عزت نہیں کرنا, رسپیکٹ نہیں کرنا, یہ ساری چیزیں بد اخلاقی کے جرم میں ہے, زمرے میں ہے. میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں اعلیٰ اخلاق کی تعلیم دینے کے لیے آیا ہوں, اخلاق کی تکمیل کرنا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کی کیسی تربیت فرمائی. اللہ اکبر, اللہ اکبر. ایک صحابی رسول حضور اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے صحابی ہیں, میدان جنگ میں کھڑے ہوئے ہیں. لوگ کہتے ہیں کہ صحابہ نے میلاد کب پڑھا, ہم بتاتے ہیں کہ میلاد پڑھا ہے, میدان جنگ میں میلاد پڑھا ہے, میدان جنگ میں پڑھا ہے. ان کے پاس جلسے کرنے کا وقت نہیں, ورنہ وہ جلسے بھی کرتے اور کرتے تھے. مسجد نبوی میں بھی جلسے کیے, جب موقع ملتا تو وہ بھی کرتے, وہ ذکر کرتے. مسند امام احمد بن حنبل کی حدیث حضرت امیر معاویہ کی روایت سے میلاد کی حدیث بھی موجود ہے, وہ بھی کیا, لیکن میدان جنگ میں وہ ذکر مصطفیٰ کرتے. صحابی کیا کہہ رہے ہیں, جنگ کے میدان میں کھڑے, اور کسی نے کہا کہ بھائی کیا مسئلہ ہو گیا, کل تک تو تم ہم میں سے ایک تھے, آج سامنے کھڑے ہوئے ہو. کہا کہ سنو, ہم اندھیرے میں تھے, ہم ظلمتوں میں تھے, ہم تاریکیوں میں تھے, ہم ضلالت میں تھے, ہم اندھیروں میں تھے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنا حبیب ہمیں عطا فرمایا ہے. ہم ایسی اندھیریوں میں, ایسی تاریکیوں میں تھے, ہمیں استنجا کرنے کا طریقہ نہ آتا تھا, ہمیں پیشاب کرنے کا ڈھنگ نہ معلوم تھا. وہ روایت میں الفاظ آئے ہیں کہ ہم اپنی ایڑیوں پر پیشاب کیا کرتے تھے, ہم اپنے ایڑیوں پر موتا کرتے تھے, استنجا کا ڈھنگ نہ تھا. میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم تشریف لائے اور انہوں نے ہمیں زندگی کا طریقہ بتایا, بندگی کا سلیقہ بتایا, بڑوں سے کس طرح بات کی جاتی یہ بتایا. فرمایا لیس منا من لم یرحم صغیرنا ولم یعرف شرف کبیرنا, ہم میں سے وہ نہیں ہے جو بڑوں کی تعظیم نہ کرے, وہ ہم میں سے نہیں ہے جو چھوٹوں پر شفقت نہ کرے. فرمایا چھوٹوں پر شفقت کرے گا تو وہ ہم میں سے ہے, بڑوں کی عزت کرے گا وہ ہم میں سے ہے, بچوں کے ساتھ اچھا سلوک کرے گا وہ ہم میں سے ہے. رسول اللہ نے فرمایا خیرکم خیرکم لأہلکم, تم میں سے سب سے اچھا آدمی وہ ہے, سب سے اچھا جو اپنی بیویوں کے ساتھ اچھا ہے, جو اپنے گھر والیوں کے ساتھ اچھا ہے. آگے فرمایا وَأَنَا خَيْرُكُمْ لِأَهْلِي, اور میں اپنے گھر والیوں کے ساتھ تم میں سب سے اچھا برتاؤ کرنے والا ہوں. کون ہے, کون ہے؟ پٹیلوں کی بستی ہے. میں نہیں جانتا کہ پٹیلوں کا یہاں کی کیا مزاج ہے, لیکن کچھ اور پٹیل ہمارے علاقے میں بھی مہاراشٹر میں ہے. وہ تو کہتے ہیں کہ بھائی عورتیں جوتیاں ہیں, جوتیاں, جوتیوں کی جگہ رکھی انہیں. کہا کہ یہ رسول اللہ کی تعمیل نہیں ہے, اپنی پٹیلی سائیڈ میں رکھیے, حضور کی تعلیم پر عمل کیجیے. حضور نے فرمایا ہے کہ عورتیں اپنا سب کچھ چھوڑ کے آپ کے گھر میں آتی ہے, اس کے ساتھ پیار کا سلوک کیجیے, ان کے ساتھ محبت کا سلوک کیجیے, پیار کا برتاؤ کیجیے, وہ تمہارے جنت میں جانے کا سبب ہے. ہاں, وفاداری کا بھی ثبوت یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا. عورت کے ساتھ محبت, اور عورتوں کو بھی حکم دیا کہ اگر میں کسی کو حکم دیتا اللہ کے علاوہ سجدہ کرنے کا تو عورتوں کو حکم دیتا کہ وہ شوہر کو سجدہ کرے. یہ دیکھیں ہمارے آقا کی تعلیم کیسا بیلنس ہے. عورتیں مردوں کا احترام کرے, مرد عورتوں کے ساتھ اچھا سلوک کرے. یہ نہیں اسے جوتی نہیں سمجھنا بھائی, وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بندی ہے. اپنا سب کچھ, اپنا گھر بار, اپنے رشتہ دار, اپنے بھائی, اپنے بہن, اپنا کنبہ, اپنا قبیلہ سب چھوڑ کر کے آپ کے آتی ہے, لہٰذا اس کی عزت کیجیے. جملہ یاد رکھیے, توجہ توجہ. اگر آپ تھک گئے تو میں گفتگو ختم کرتا ہوں. جی آپ رسپیکٹ کیجیے.
عزت کیجیے عورت کی. میں جملہ عرض کر رہا ہوں, پورے توجہ کے ساتھ سنیے. عزت کیجیے, ذلیل مت کیجیے اپنی بیویوں کو. یاد رکھیے گا ایک جملہ, جس گھر میں عورت کی عزت نہیں ہوتی وہ عورت اس گھر کی وفادار نہیں ہوتی. توجہ ہے. جس گھر میں بھیا ایک پانی والے, او بھیا اس سے اللہ تعالیٰ سوجے لگی, رک جاؤ. سنو, صحابہ کرام 50 ڈگری سیلسیس میں جنگ بدر میں میدان میں تھے, 2 گھنٹہ نہیں دے سکتے, حضور کی محبت رہے گی. توجہ ہے, دھیان سے سنیے, میں بہت اہم گفتگو آپ کے سامنے عرض کر رہا ہوں. جس عورت کی جس گھر میں عزت نہیں ہوتی وہ عورت اس گھر کی وفادار نہیں ہوتی. مجبوراً رسپیکٹ کرے گی وہ آپ کو دکھانے کے لیے, دل میں اس کے رسپیکٹ نہیں ہوتی. اگر آپ چاہتے ہیں نظریہ بدلیے, نظریہ بدلیے, آپ کی گھر والیوں کو سمجھائیے کہ جس آنکھ سے تم اپنی بیٹی کو دیکھتی ہو جب وہ میکے آتی ہے, اسی آنکھ سے کبھی بہو کو دیکھو. یہ پیغام ہے میلاد مصطفیٰ کا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں خان کی زندگی بھی سکھائی ہے, آئینی زندگی بھی سکھائی ہے, معاشرتی زندگی بھی سکھائی ہے, دنیا میں کس طرح جینا ہے سب بتایا ہے. سیکھیے. سیرت النبی کانفرنس کا عنوان رکھنے سے کام نہیں چلے گا. حضور کی تعلیمات پر عمل کیجئے. کب عمل کریں گے؟ مرنے کے بعد. 50 کی عمر ہو گئی, 60 کی عمریں ہو گئی, سنتوں سے چہرے ابھی بھی خالی ہے. زندگی کے 3 دور ہوتے ہیں, بچپنا, جوانی, بڑھاپا. بڑھاپا آ چکا ہے, داڑیاں رنگ رنگ کے داڑیاں کاٹی جا رہی ہے, خشخشی رکھتے ہیں. میرے عزیز, اس سے نہ عمر گھٹے گی نہ موت کا ٹائم بدلے گا. جس وقت موت آنی اسی وقت آئے گی. تیاری کرو آخرت کی. اذا جاء اجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون. ایک لمحہ ادھر سے ادھر نہیں ہوگا. حدیثوں میں آیا ہے کہ بندے کی تمنا ہوتی ہے 1 منٹ مل جائے مجھے, میں اپنی ساری دولت راہ خدا میں صدقہ کر دوں. یہ نزا کی کیفیت جب طاری ہوتی ہے تو تب وہ چاہتا ہے 1 لمحہ اور ملے. یہ اولاد میرا کچھ نہیں کرنے والی, یہ تو میری دولت کے لیے لڑیں گے آپس میں, کتوں کی طرح بھیڑیں گے آپس میں. بھائی بھائی کا دشمن ہوگا, دوست دوست نہیں رہے گا, رشتہ دار کی پرواہ نہ کرے گا, کچھ نہیں. آخرت کی فکر کیجیے, تیاری کیجیے. دھیان سے سنیے, یہ ہے کڑوی دوائی لیکن آپ کے لیے فائدہ مند ہے. اس کا گھونٹ پی کے جائیے اس سیرت النبی کانفرنس سے. عورتوں کا احترام اپنی بیویوں کو سمجھائیے. نظریہ بدلنا ہے, نظریں بدلنا ہے, نظریہ بدلنا ہے. نظریں بدلے گی تو نظریہ بدلے گا. آپ اپنی بہو کو اپنی بیٹی کی طرح دیکھیے, ویسی خیال رکھیے, ویسی عزت کیجیے. آپ یقین مانیے کہ آپ کی بیٹی سے زیادہ خدمت آپ کی بہو کرتے ہوئے نظر آئے. میں چیلنج کر رہا ہوں, آپ کر کے دیکھیے. نہیں دیتی ہماری عورتیں وہ عزت, وہ پیار جو بیٹی کو دیتی ہے. بیٹی سو رہی ہے تو فجر کے ٹائم پہ ایک چادر اور اڑا دے گی. بیٹی بڑی پریشان ہے, کیا ہو گیا؟ کہ طبیعت ٹھیک نہیں ہے. یہ خیر خواہی نہیں ہے. بہو 4 بجے سے اٹھی ہوئی ہے, پانی بھی بھر رہی ہے, کھانا بھی بنا رہی ہے, سارے کام کر رہی ہے. کہا کہ بس بیٹی کے لیے الگ نظریہ, بہو کے لیے الگ نظریہ. نظریہ بدلیے. توجہ, ایک چیز آخرت کی فکر کیجئے. دوسری چیز, آخری بات, سید صاحب نے 10 منٹ کا ٹائم, 12 بجے گفتگو ختم. شراب, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ام الخبائث ہے, ساری بیماریوں کی جڑ ہے, ساری خباثتوں کی جڑ ہے. بنی اسرائیل میں ایک عابد تھا, بڑا عبادت گزار, بڑا پرہیزگار. ایک عورت پر عاشق ہو گیا, عورت پر عاشق ہوا, عبادت ریاضت سب ایک طرف, دیوانہ ہو گیا. آدمی بوکھلا جاتا ہے جب عشق کا بھوت سوار ہوتا ہے, ہوش و حواس ٹھکانے نہیں رہے. کہا تیرا قرب چاہیے. اس نے کہا 3 میں سے ایک بات قبول کر,
یہ بچہ رکھا ہے، اس کا مرڈر کر، بہت بڑا عابد، بہت بڑا زاہد، بچے کا مرڈر کر تو میں تیری خواہش پوری کروں گی. کہا یہ نہیں کر سکتا، ٹھیک ہے شراب پی لے. شراب پی لے. تو اس نے شراب پی لی. شراب پینے کے بعد اس نے شراب کے نشے میں زنا بھی کیا، بچے کا بھی مرڈر کر دیا. سارے برے کام جو وہ نہیں کرتا ہوش کے عالم میں، سارے برے کام کر ڈالے. یہ ہے شراب کا بھیانک چہرہ. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص شراب پیتا ہے تو نہیں ہوتے، تو اس کے جسم سے ایمان نکل جاتا ہے. اللہ شرابی کی سزا کیا ہے؟ جہنم کا پیپ اسے پلایا جائے گا، جہنم کا پیپ پلایا جائے گا. ہوش نہیں. بندہ جو شراب پیتا ہے اس کا گھر برباد ہو جاتا ہے. بندہ جو شراب پیتا ہے اس کے بچوں پر اس کے غلط اثرات مرتب ہوتے ہیں. ماں باپ کے درمیان جھگڑے ہوتے ہیں. شرابی باپ ہو ماں کو مارے گا، پیٹے گا، بچوں پر غلط اثر، خاندان کے خاندان بھی، بچوں کی زندگیاں تباہ ہوتی ہیں. شراب ام الخبائث. اللہ نے فرمایا انما الخمر والمیسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشیطان. کہا کہ شراب نوشی، جوا، پاسے پھینکنا، یہ سب گندگی اور ناپاکی ہے. شراب نہ پیو، اپنی زندگیاں تباہ نہ کرو. جسمانی سائیڈ ایفیکٹس اپنی جگہ پر، کڈنی الگ خراب ہوتی ہے، لیور الگ خراب ہوتا ہے، ہاضمہ الگ خراب ہوتا ہے، منہ کا ذائقہ الگ جاتا ہے، انسان کی صحت الگ برباد ہوتی ہے، مینٹل سٹیٹس اس کا بگڑ جاتا ہے، سٹیبلٹی نہیں ہوتی ہے، قوت حافظہ کمزور ہوتا ہے، بھولنے کی بیماری ہو جاتی ہے، طرح کے امراض جسمانی اور روحانی دونوں ہیں. شراب سے بچیے، اپنی زندگیوں کو برباد نہ کیجیے. آدمی شراب کے نشے میں طلاق دے دیتا ہے، غصے میں اپنی بیوی کو طلاق دیتا ہے. اچھا اللہ اللہ. کہا جتنی برائیاں شراب میں ہے اتنی برائیاں دوسرے اور خبیث چیزوں میں نہیں ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے متعدد احادیث مبارکہ میں منع فرمایا، اس کی سزائیں بتائی. لہٰذا عزیز اور میرے دوستو، شراب اور جوے سے باز آئیے. آج کل لوگ جوا کھیل رہے ہیں، ڈریم 11 ٹیم بنائی جا رہی ہے، یہ ابھی آفیشلائز کیا جا رہا ہے، اور کون کون سے ایپس نکلے ہوئے ہیں. آپ یوٹیوب کھولیے تو جنگلی رمی پر پہلے بلاتا ہے. آپ ناچ سننے کے لیے غلط بول رہے ہیں. بہت سارے لوگ ایسے ہیں جو یوٹیوب دیکھتے ہی نہیں. یہاں پر بڑی خوشی بھی ہے، یہ اچھا منڈلا ہے بھائی، نہیں دیکھتے. جنگلی رمی پہ آؤ نا مہاراج، بیٹھے ہیں 24 گھنٹہ آپ کی سیوا کے لیے، 10-20 ہزار روپے ایڈوانس میں بھی دیتا ہے. یہ کیسے مچھلی پکڑی جاتی ہے؟ اور سب کچھ ایڈورٹائز کرنے کے بعد میں آہستہ سے بولتا ہے اس کے اندر جوخم ہے اور عادت لگنے کی امکانات ہے، لہٰذا اس سے باز رہی ہے. وہ بھائی یہ شیطان کا داؤ ہے، خطوات الشیطان ہے، یہ شیطان کا جال ہے. ایک مرتبہ جو جوا کھیلے گا وہ بڑھتا چلا جائے گا. جوے میں کوئی جیت نہیں سکا ہے، کوئی نہیں جیت سکا ہے. کچھ دن شیطان خوبصورت بنا کر کے پیش کرتا ہے، ارے میں نے تو 20,000 جیتے. وہ ایڈورٹائز کے لیے 2-4 مکھٹے بھی لے کر آتے ہیں. I was on this website and I played this app and I got 100,000 in 3 hours. 1 گھنٹے میں مجھے 1 لاکھ روپے مل گئے، 3 گھنٹے میں مجھے اتنے لاکھ مل گئے. یہ سب شیطان کا وار اور دھوکہ ہے. ہرگز
مقاصد شرع میں سے ایک اہم مقصد ہے مسلمان کی مال کی حفاظت. اب پتہ نہیں مقاصد شرع آپ جانتے بھی ہیں. ایمان کی حفاظت یعنی اسلام کی بنیادی چیزوں میں سے مقصد شرع، پرپس آف ریلیجن، ایمان کی حفاظت، جان کی حفاظت، مال کی حفاظت، عقل کی حفاظت، نسب کی حفاظت. یہ 5 ہیں مقاصد شرع، اس کو یاد رکھیے گا. اس لیے شریعت نے کہا کہ عقل کی حفاظت بھی ضروری ہے. شراب اس لیے حرام ہے کیونکہ آدمی جب شراب پیتا ہوش میں نہیں رہتا. حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کسی نے پوچھا کہ آپ نے کبھی شراب پی؟ کہا ہاشا وکلا، میں نے دور جاہلیت میں بھی کبھی شراب نہیں پی، اسلام لانے کے بعد تو سوال ہی نہیں پیدا ہوتا. یہ ہے صدیق اکبر. پوچھا عرض کی کہ حضور کیا وجہ ہے؟ کہا کہ شراب کے نشے میں نے اچھے سمجھدار اور دانشوروں کو بہتی انتہائی واہیات حرکتیں کرتے ہوئے دیکھا. آپ دیکھیے سمجھدار پروفیسر، پی ایچ ڈی، ڈاکٹر اور ایسی بھیٹاڑی سی حرکتیں کرے گا، ایک بار آپ کو حیرانی ہوگی. حضرت صدیق اکبر نے بیان کیا کہ میں نے دیکھا ایک آدمی شراب کے نشے میں اپنے پیخانے سے کھیل رہا ہے اور اس کو وہ حلوہ سمجھ رہا، خدا جانے کیا سمجھ رہا، ہوش نہیں ہوتا. ہمارے یہاں بھی آپ دیکھیں جو شراب پیتے ہیں وہ گٹر کے بغل میں ملتے صبح. نہیں دیکھا آپ نے؟ کتنے سالوں میں دیکھا ہو. اس کو لگ رہا ہے کہ وہ چوتھے آسمان پہ. صبح اس کو ہوش آتا ہے، جیب میں جو مال تھا وہ بھی گیا، بٹوا بھی گیا، موبائل ہو تو موبائل بھی گیا. گھر والے بیچارے وہی بیوی لے کر کے اس کو گھسیٹتے ہوئے گھر لے کر آتی ہے، کپڑے بدلواتی ہے اور اسی کو شام میں شراب پی کے خوب مارتا ہے. اسی کو مارتا ہے. وہ گھر جا کے برتن مانج کے اس خبیث کا پیٹ بھرتی ہے. کیونکہ ایسا آدمی اپنے پاس کچھ نہیں رکھتا، نہ گھر والوں کو کھلا پاتا، نہ گھر والوں کی کوئی خبر گیری کر سکتا ہے. ایسے نہ بنو، اپنی زندگیاں تباہ نہ کرو، اپنی زندگیاں برباد کرو. میرے عزیز اور میرے دوستو، شراب، جوا، حرام کاری. اب سنیے صحابہ کرام کا کردار. جب آیت کریمہ نازل ہوئی ہے، عشق دیکھیے، صحابہ کا عشق دیکھیے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لوگوں اللہ نے شراب حرام قرار دی ہے. مدینے کی گلیوں میں باڑھ آ گئی، شراب بہنے لگی. پانی کی باڑھ نہیں، شراب کی باڑھ. سب نے اپنے مٹکے توڑ دیے. وہ جس طرح پیٹرول پمپ پیچھے نہیں بناتے ہیں بڑے بڑے ٹینکر، اس طرح وہ شراب کے ٹینکر بنا کے رکھتے تھے. جتنی پرانی اتنا نشہ. آج بھی کہا جاتا ہے، یہ بزرگ لوگوں کو پتا ہوگا، میں یہ نہیں کہ آپ پیتے ہیں، جتنی شراب پرانی اس کا نشہ اتنا ہی زبردست. یہ کہا جاتا ہے، سنا ہے ہم نے کہ شراب جتنی پرانی ہے اتنا زبردست نشہ دیتی ہے. تو وہ پرانی کر کر کے پیتے. شراب گھٹی میں پڑی ہوئی تھی، لیکن قربان جائیے مصطفیٰ کے لبہائے مبارک کو جنبش ہوئی کہ یا رسول اللہ، آپ کے صدقے میں ہمیں دین ملا ہے، ایمان ملا، رحمان ملا، ایمان ملا، عرفان ملا، قرآن ملا، رحمان ملا. سب آپ کے صدقے میں ملا ہے. آپ حکم فرمائیں. اللہ اللہ. صحابہ کرام کا نعرہ ہوتا تھا، یا رسول اللہ، یا رسول اللہ، سالم من شیتا وعاد من شیتا، خذ من اموالنا ما شیتا وعد من ما شیتا. یا رسول اللہ، آپ جس سے صلح کرنا چاہے صلح کیجئے، جس سے سلامتی کرنا چاہے سلامتی کیجئے، جس کے ساتھ آپ ٹریٹی اور بانڈنگ سائن کرنا چاہتے سائن کیجئے، جس کے ساتھ دشمنی کا اعلان کرنا چاہتے دشمنی کا اعلان کیجئے. ہم دائیں بائیں نہیں ہٹیں گے. ہم بنی اسرائیل نہیں ہے جو یہ کہیں گے اذهب انت وربك فقاتلا انا هاهنا قاعدون.
جاہدون، ہم ایسے نہیں ہے، ہم آگے سے لڑیں گے، پیچھے سے لڑیں گے، دائیں سے لڑیں گے، بائیں سے لڑیں گے۔ یا رسول اللہ، ہم اپنی جانوں کا نذرانہ آپ کی خدمت میں پیش کریں گے، اپنے مال کا نذرانہ آپ کی خدمت میں پیش کریں گے، اپنی عزت آپ پر لٹائیں گے، آبرو آپ پر لٹائیں گا۔ فَإِنَّ أَبِي وَوَالِدَتِي وَعِرْضِي لِعِرْضِ مُحَمَّدٍ مِّنْكُمْ بِقَاءُ، یہ نعرہ تھا صحابہ کا۔ تو وہ جان دینے والے تھے، شراب کیسے بچا کے رکھتے، شراب کو کیسے رکھتے؟ باڑھ آ گئی، سرکار نے فرمایا اتنا ہی نہیں، دبا، ہنتم، مزفت، نقیر، یہ شراب کے برتن تھے، کہا ان ہانڈیوں کو بھی توڑیے، ان پیالوں کو بھی توڑیے۔ صحابہ نے وہ ہانڈیاں بھی توڑ ڈالی، وہ پیالے بھی توڑ ڈالے، کہا کہ محبوب آپ حکم دیں، ہم تو آگ میں کودنے کے لیے تیار ہیں۔ شراب چھوڑنے والی بات اتنی زیادہ امپورٹنٹ نہیں ہے، حضور آپ فرما دیں تو ہم اپنی جانوں کا نذرانہ آپ کی خدمت میں پیش کرنے کے لیے تیار ہیں۔ یہ تھے عاشقان مصطفیٰ۔ اب میں آپ سے یہ وعدہ لینا چاہتا ہوں میرے بھائیوں سے، خدا کے واسطے میں آپ کا بھائی ہوں، آپ سنی ہیں اور ہر سنی کی جوتی ہمارے سروں کا تاج ہے۔ ہم آپ سے محبت کرتے ہیں، ہم آپ سے پیار کرتے ہیں، ہم ذلیل کرنے نہیں آئے، ہمارے علماء ذلیل کرنے نہیں آئے، یہ خیر خواہ ہیں، یہ آپ کے ویل وشر ہیں، یہ چاہتے ہیں کہ آپ حضور کی سیرت اختیار کرو، حضور کی اخلاق اختیار کرو، حضور کی تعلیمات پر عمل کرو۔ میلاد کا صدقہ، میلاد کا صدقہ، میلاد کا صدقہ، آپ وعدہ کیجئے کہ انشاءاللہ شراب نہیں پئیں گے، انشاءاللہ شراب نہیں پئیں گے، انشاءاللہ جوا نہیں کھیلیں گے، نہیں کھیلیں گے انشاءاللہ۔ جو نہیں کھیلتے تھے اللہ ان کو ہمیشہ محفوظ رکھے، جو کبھی کھیلتے تھے وہ بھی عہد کریں ہم نمازوں کی پابندی کریں گے، شریعت کی پابندی کریں گے، سنت مبارکہ کی پابندی کریں گے، ہم اپنے بچوں پر شفقت کریں گے، بڑوں کا احترام کریں گے، والدین کی تعظیم کریں گے، تکریم کریں گے، ہم ہر اس سنت پر عمل کرنے کی کوشش کریں گے جو ہمارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ہمیں عمل کرنے کے لیے کہا ہے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المؤمنین، الحمدللہ علی ما اصبت واستغفر اللہ علی ما اخطأت، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ اچھا